जी अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू राइज एंड शाइन ऑन 365 न्यूज। मंडे टू फ्राइडे 9 से 11 बजे आप और हम साथ होते हैं, ये तो बिढन है। उसके बाद देख लें क्या स्केड्यूल में आपने क्या क्या डालना है, क्या आपकी प्रायोरिटीज हैं, क्या आपकी एंगेजमेंट्स है, वो हमारा मसला नहीं है। लेकिन 9 से 11 आप बुकड हैं हमारे साथ, के बस आपने हमारा शो देखना है और हमारी बातें थोड़ी सी मुश्किल, थोड़ी सी आसान और सवाल जवाब। ये है नादिया करो, मैं हूं सुहेब हसन। आप देख रहे हैं राइज एंड शाइन और राइज एंड शाइन आप पसंद कर रहे हैं, आपका फीडबैक आ रहा है। व्हाट्सएप आप नहीं बता रही है ना आजकल? हाँ। बताया भी करें ना, वो चलाते तो हैं लेकिन व्हाट्सएप बताए भी, काफी लोग कह रहे हैं कि हम लोग फीडबैक देते हैं लेकिन आप हमारे फीडबैक को बस मुझे लगता है कि ये जो जंगे सारा ये स्ट्रेस टेंशन आया इतना बदल गया है। बहुत सारी चीजें जो हम करते थे नॉर्मली अब लगता है जैसे कर ही नहीं रहे। इसके पास नहीं जा रहे हैं एग्जैक्टली। तो मैं खाली ये जो पुरानी चीजें वापस आनी चाहिए। आज व्हाट्सएप नंबर जो है हम उसको जरूर देखेंगे। मैं टीम से गुजारिश करूंगी कि उसको एक्टिव करके जब हम लोग वहाँ डेस्क पे आएंगे तो जरूर आपके मैसेजेस पढ़ेंगे। आप मैसेज के लिए आप सोच लें पहले आप भी। और ओवरसीज पाकिस्तानीज भी अब बहुत जल्दी हम दोबारा से अपने शो में शामिल करेंगे। कभी कभार तो पार्टिसिपेशन चाहे रोज ना कर सके अगर कंटेंट की वजह से, टाइम की वजह से, तो पहला गेस्ट आपका मैं ही होंगी। मैं जाऊंगी थोड़ा सा छुट्टी पे तो ओवरसीज पाकिस्तानी मुझे ही ले रहे होंगे बाहर से। जी आप कितने अरसे से वहां? जी 1.5 दिन हो गया। सही है। अच्छा खैर, शो में आज बहुत कुछ है। थोड़ा सा आपको बताया थे कि क्या क्या हमने डिस्कस करना है। एक तो नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की स्टेटमेंट है भारत से मुताल्लिक़, उसकी हम बात करेंगे और वाज़ेह तौर पर उन्होंने जो मैसेज देना था वो दिया। इसके साथ साथ पेट्रोल बम गिर चुका है। 8 रुपए 36 पैसे पेट्रोल की कीमत बढ़ चुकी है और यही कहा जा रहा था। जब याद है जब बजट की बात कर रहे थे, बजट पे एनालिसिस हो रहा था तो उन्होंने बताया था कि ये बढ़ेगा, आपको तैयारी पकड़नी चाहिए। अच्छा, और ऐसे में ना दिमाग में पहली बात क्या आती है, आय हाय कल फ्यूल भरवा लेती, कल भरवा मतलब अच्छा कल भरवा लेते तो क्या हो जाता है, 5-6 दिन चल जाता है वो, उसके बाद फिर आई नो कितनी है, लेकिन आती जहन में ये खबर है या वैसे मुझे बोलेंगे कहा था ना फ्यूल भरवा लेती गाड़ियों में, ये बस यही है हमें। और उसके आगे हम सोचते नहीं कि हम, क्योंकि इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे बस में कुछ भी नहीं। सवाल ये कि एक दिन पहले हम टैंकियां फुल करा लें। नहीं, लेकिन खैर इस पे हम बात करेंगे और अभी खैर इतनी ज्यादा हम कहना नहीं चाह रहे, लेकिन बहुत ये गरीब इस वक्त पिसा हुआ तबका है। गरीबों को मुश्किल हो गया 2 वक्त की रोटी कमाना भी, उनको अपने यूटिलिटी बिल्स पे करना बड़ा मुश्किल हो गया है। ऐसे में आपने पेट्रोल प्राइसेस बढ़ा दिए हैं तो सब्जी की कीमतें, ग्रोसरी की कीमतें, सारी कीमतें बढ़ जाएंगी तो कैसे अच्छा, जिसकी नहीं भी बढ़ेंगी ना, उस ब्यूटी पार्लर वाली ने भी यही कहना है, देखिए पेट्रोल इतना महंगा हो गया है तो हमारे जो है ना हमारा मेकअप भी महंगा हो गया है। हर बंदा चाहे अफेक्टेड हो इससे ना हो, लेकिन उसके पास एक्सक्यूज प्राइस हाइक करने का यही होगा कि फ्यूल महंगा हो गया। तो इस पे हमने बात करनी है। अच्छा फिर पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज की बात करेंगे। एक रैंकिंग जारी की गई, वर्ल्ड रैंकिंग है ये, उसमें पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज 300 की लिस्ट में भी नहीं आती हैं। आगे जाके 500 तकरीबन 450 पे आती हैं नंबर पे। और पाकिस्तानी कायदे आज़म यूनिवर्सिटी है और नस्ट है, ये 2 यूनिवर्सिटीज हैं जो 500 के उसमें आती हैं, बाकी कोई भी नहीं है। मतलब हो कैसे सकता है? हम लम्स का इतना नाम सुनते आए हैं हमेशा से, IBA, ये इन दोनों यूनिवर्सिटीज की तो मुझे हैरानी है कि ये क्यों लिस्ट में नहीं आ रही है। तो बड़ी हम कितना प्राइड लेते हैं अपनी यूनिवर्सिटी। असल में हम ये प्राइड तो लेते हैं लेकिन हम एजुकेशन पे इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे जैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, दुनिया बड़ी तेजी के साथ तब्दील हो रही है। R&D दुनिया में जितनी भी यूनिवर्सिटीज है उनके वहां बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं। फिर इसके साथ साथ सिर्फ यही नहीं है, एनवायरमेंट के लिए आप क्या कर रहे हैं, माहौलियात के लिए आप क्या कर रहे हैं, ये देखना पड़ेगा। फिर आप यानी एनर्जी को कंजर्व करने के लिए क्या कर रहे हैं, क्या मॉडर्न मेथड्स यूज कर रहे हैं, फिर डेटा साइंसेस में क्या कर रहे हैं, ये चीजें काउंट करेंगे। ये जो 300 यूनिवर्सिटीज इस रैंकिंग में आई हैं वो ऐसा क्या कर रही हैं जो हम लोग नहीं कर रहे जी। और ये जो मैंने नाम लिए, नस्ट हो गई या लम्स, IBA, ये तो इनको तो आना चाहिए टॉप रैंकिंग में। हम इतना प्राइड लेते हैं, अच्छी खासी महंगी यूनिवर्सिटीज हैं, आपको एडमिशन नहीं मिलता आसानी से, ठीक है ना जी, क्योंकि इनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, क्राइटेरिया बहुत हाई है, तो व्हाई आर दे नॉट ऑन द लिस्ट? बिल्कुल, टॉप 300 में तो हमें एटलीस्ट आना चाहिए। अच्छा फिर आगे हम बात करेंगे कुछ मौसम की भी। NDMA ने अलर्ट जारी किया है, मानसून बारिशें हो ही रही हैं। और फिर कराची में टिकटॉकर ने डकैती की है PCHS में। वाह, 13 करोड़ की वो डकैती है। और उसमें ड्रामा था बड़ा, वो आसान नॉर्मल डकैती नहीं थी, इंपर्सनेट किया उन्होंने FBR वालों को, या इस तरह जो मुझे समझ आई है। अभी हम थोड़ी सी रिपोर्ट लेंगे एग्जैक्टली हुआ क्या। इंपर्सनेट करके आए कि हम छापा मारने आए, हम देखने आए हैं। लेकिन इसमें हैरानकुन बात एक तो है डाका, दूसरा ये कि लोगों के घर में 13 करोड़ पड़े होते हैं। आप ये देखें, मैं तो ये हैरान हूँ, 13 करोड़ कैश किसी के घर में क्या कर रहा है, पहले तो आप उनसे ये पूछें। अभी कल हमें पता चला 5 करोड़ तो नॉर्मल होते हैं। 5 करोड़ तो निकाल लिए, अब कितने थे वो नहीं पता। इतना कैश घर में, इतनी कैश कैसे सर्कुलेट हो रहा है, किसी के पास इतना कैश आ क्यों रहा है, ये सोचने की बात। देखना पड़ेगा। सारे हमारे आज के शो का कंटेंट हमने आपको बताया।
تو اب آغاز کرتے ہیں رائز اینڈ شائن کا، اور اس میں سب سے پہلے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی اسٹیٹمنٹ. انہوں نے کہا کہ بھارت پاکستان پر اپنی مرضی مسلط نہیں کر سکتا ہے. انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز کے یوم تاسیس سے خطاب میں اسحاق ڈار نے کہا کہ بھارت نے فالس فلیگ آپریشن کی آڑ میں پاکستان پر جارحیت مسلط کی ہے اور ہم نے بھارتی جارحیت کا فوری اور مؤثر جواب دیا ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھارت نے پہلگام واقعے پر جھوٹا ڈرامہ نچایا. بھارت اپنی پالیسیز پر ایک بار پھر نظر ثانی کرے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان اپنی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے. اسحاق ڈار نے یہ بھی کہا کہ بھارت یک طرفہ طور پر سندھ طاس معاہدہ معطل نہیں کر سکتا ہے. بھارت پانی کو بطور ہتھیار استعمال کرنا چاہتا ہے، ہم یہ کرنے نہیں دیں گے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ کشمیر عالمی سطح پر تسلیم شدہ مسئلہ ہے اور اس کشمیر کے مسئلے کو بھی حل ہونا چاہیے. بہت ہی ضروری ہے. اور اگر یہ کہتے ہیں جنگوں کے شروع ہونے کا سال ہے تو جنگوں کے ختم ہونے کا بھی شاید سال ہو، اور یہی وہ موقع ہے کہ کشمیر کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے. غزہ کا مسئلہ حل ہونا چاہیے. بالکل ایسے ہی ہے. اور یہی جو پاکستان کے جو موقف ہے، یہ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری جب دورے پر گئے تھے وفد کے ہمراہ، انہوں نے بھی یہی ریز کیا تھا. اور جو ہماری ہائی ڈگنیٹریز، ہمارا فارن آفس ہمیشہ سے یہی موقف اٹھاتا ہے کہ سندھ طاس معاہدے کو یک طرفہ طور پر معطل نہیں کیا جا سکتا. حکومت میں کشمیر جب کا مسئلہ تک مودی کی حکومت ہے مجھے تو نظر نہیں آ رہا یہ لوگ کہتے ہیں بس اٹک گئے ہیں اور ان کی ہر دھرمی دیکھیں، ضد دیکھیں کہ نہیں کرتے. اور بالکل ایسے نہیں، یہ حالانکہ کانٹریکٹ ہے لیکن آپ اس کو یہ کہہ رہے ہیں. مجھے تو نہیں نظر آ رہا کہ یہ اس کے اوپر کوئی اب ایکچولی کوئی کام کریں گے کہ نہیں بھائی ٹھیک ہے اس کو ریورس کریں گے جب تک یہ حکومت ہے. بالکل ایسے جنگ کا خطرہ اس لیے پھر رہے گا. جنگ کا خطرہ بالکل رہے گا اور ہم جنگ کے لیے تیار ہیں. ہماری جو لیڈرشپ ہے وہ چاہے وہ حکومتی جماعت میں سے ہو یا پھر اپوزیشن میں سے ہو یا پھر حکومت کا ساتھ دینے والی جماعتوں میں سے ہو، سب تیار ہیں اس ایشو پر، سب ایک پیج پر ہیں. اور ہمارا سٹائل تو انہوں نے دیکھ ہی لیا. آپ کو تو سمجھ آئے گی ہمارے لوگوں کی بھی، ہماری فورسز کی بھی. بالکل ایسے ہی. اچھا ایک بڑی فنی بات، بڑی عجیب بات. اب دیکھیں جب وہی بات ہے نا، انسان ذلیل ہوتا ہے تو پھر وہ چھپتا پھرتا ہے، کوئی نہ کوئی بہانے ڈھونڈتا پھرتا ہے. جہاں بھی انڈینز ریپرزینٹیٹیوز دنیا میں جا رہے ہیں سیمینارز، یہ وہ ان سے ایک ہی سوال ہو رہا ہے، ہاں جی وہ پاکستان ایئر فورس 6 اور آپ کا نیل، کیا کہنا چاہیں گے اس کے بارے میں؟ تو جی ایک نیول آفیسر نے کیا بولا، ابھی جکارتا میں سیمینار ہوا، کیا کہہ رہا ہے کہ جی ہم یہ بڑے عجیب سی بات ہے، سنیں کہ جی بالکل انہوں نے ہمارے جیٹ اس لیے گرائے کیونکہ ان کو تو اٹیک کے آرڈرز تھے، ہمیں نہیں تھے. ہمیں نیو دہلی والوں نے کہا کنسٹرینٹ، آپ خود آئے حملہ کرنے، آپ میزائل گرا رہے ہیں، آپ کے 6 سٹیز میں 9 آپ نے ٹارگٹس بنایا ہوا ہے اور آپ کیا کھیل، آپ سیلفیاں لینے آئے تھے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ گرے تو ہیں لیکن ہم یہ نہیں بتا سکتے کتنا. سیدھے صافی ہوتا ہے یہ منیب صاحب سے پوچھتے ہیں کہ یہ پھر کیا کرنے آئے تھے کہ اگر ان کو مطلب آرڈر ہی نہیں تھا اٹیک کرنے کا تو what were they doing in the skies؟ کیا کرنے آئے تھے جیٹ؟ سینئر صحافی و تجزیہ کار منیب فاروق نے ہمیں جوائن کیا ہے. منیب صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. سب سے پہلے نائب وزیر اعظم کی اسٹیٹمنٹ اور اس سے پہلے چیئرمین پیپلز پارٹی کی بھی اسٹیٹمنٹ یہی تھی. وزیر اعظم نے بھی یہی بات کی ہے کہ 2 معاملات، ایک تو کشمیر کا مسئلہ ہے، یہ یو این کی قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے، اور سندھ طاس معاہدہ معطل نہیں کر سکتا ہے بھارت، ہم اس کو جنگ تصور کریں گے. بہت شکریہ آپ کا. جی ہاں، دیکھیے یہ تو ایک اسٹیٹڈ پوزیشن ہے پاکستان کی، اور جو پرماننٹ کورٹ آف آربیٹریشن ہے وہاں سے بھی جو ریسنٹلی ایک ڈیسیجن آپ اسے کہہ سکتے ہیں جو آیا، جس نے انفیکٹ پاکستان کی جو پوزیشن ہے اس کو انڈورس کیا ہے. اور 2-3 چیزیں اس میں بڑی کلیئر ہیں. ایک تو یہ کہ یونیلیٹرلی بھارت یعنی ایک طرفہ طور پر جو معاہدہ ہے جسے ہم انڈس واٹر ٹریٹی یا سندھ طاس معاہدہ کہتے ہیں وہ ریووک نہیں کیا جا سکتا کسی ایک فریق کی طرف سے. دوسرا یہ کہ پاکستان کی پوزیشن سٹیٹڈ ہے اور بالکل درست ہے، اور نہ ہی جو پانی ہے پاکستان کا اس سے کچھ چھیڑ چھاڑ کی جا سکتی ہے. تو قانونی طور پر تو پاکستان کا مقدمہ بالکل درست ہے اور بڑا سٹرونگ ہے. جہاں تک رہ گئی بات بھارت کے اندر اس ہسٹیریا کی جو انہوں نے کریٹ کیا تھا، وہ بھی اپنی جگہ موجود ہے. اور جو جسے کہتے ہیں پینڈنگ ایشوز ہیں پاکستان کے اور بھارت کے، ان پر میننگ فل بات کے لیے پاکستان تو تیار رہا ہے. میرے خیال میں یہ بات اتنی زیادہ دفعہ کہی گئی ہے، ہر ایک کو پتا ہے، لیکن جو زیادہ ایشوز ہیں وہ بھارت کی جانب سے ہے. اور ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا کہ پاکستان بھارت کے لیے ہمیشہ ایک ایشو رہا ہے انٹرنلی اور الیکشن ایشو، ویئر ایز بھارت پاکستان کے لیے کبھی بھی الیکشن ایشو نہیں رہا. اور ہمیں سے ایک مسئلے کے طور پر ضرور بات ہوتی ہے کہ جو پینڈنگ ایشوز ہیں ان کو ریزالو ہونا چاہیے، ان کی ایمیکیبل سیٹلمنٹ ہونی چاہیے، لیکن کبھی بھی پاکستان کے اندر اینٹی انڈیا سینٹیمنٹ کو الیکشن مدعا نہیں بنایا گیا، اس کے اوپر سیاست زیادہ نہیں کی گئی. ٹھیک ہے چھوٹے موٹے سلوگنز ایک دوسرے کے خلاف ضرور ہوتے ہیں، لیکن وہ
کہ آپ نے بھارت سے جنگ کرنی ہے یا بھارت کو نیچا دکھانا ہے، یہ الیکشن ایشو کبھی نہیں رہا ہمارے لیے. بالکل ایسے. اچھا منیب یہ بتائیں کہ یہ ایشو تو ریزالو ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہا، ان کی تو یہ ضد بن گئی ہے، تو یہ آپ کو لگتا ہے انٹرنیشنل کمیونٹی بھی اس میں انٹروین کرے گی، کوئی ان پہ سینکشنز لگنی چاہیے یا کہ بس باتیں ہی ہوتی رہیں گی؟ کیونکہ دیر ہیز ٹو بی سم پریشر آن انڈیا کہ جی ایک ورلڈ بینک اس کا وٹنس ہے، آپ کیسے اس کو اکنالج نہیں کریں گے اور ختم کر رہے ہیں آپ ایسے؟ دیکھیے سینکشنز کی تو بات میں نہیں سمجھتا کہ کبھی بھی انڈیا پہ ہو سکتا ہے. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ دیکھیے انڈیا از ون آف دا فاسٹسٹ گروئنگ اکانومی ان دا ورلڈ، اور دنیا کے اندر جو فائنینشیل انٹرسٹ ہے دنیا کے بہت سے ممالک کا وہ بھارت کے اندر بہت زیادہ ہے، اور انکلوڈنگ امریکہ، یونائٹڈ اسٹیٹس، اور میں سمجھتا ہوں کئی $100 ارب کی وہ معیشت ہے. تو سینکشن وغیرہ تو میرے خیال میں نہیں ایسی کوئی بات کبھی بھی بھارت کے حوالے سے ہو سکتی ہے. ہاں ان کے لیے یہی سیٹ بیک بہت ہے کہ اگر وہ کسی بھی جگہ، اب وہ ایس سی او میں جائیں، وہ کسی جگہ جائیں، ابھی وزرائے دفاع کا ایک کانفرنس تھی وہاں پر، تو جو قرارداد تھی یا جو جوائنٹ اسٹیٹمنٹ تھا وہ باقی تمام ممالک سے سائن کیا مائنس بھارت، اس لیے کیونکہ بھارت کا جو ایشو تھا، جو بھارت کا جو ان کا چاہیے تھا انہیں وہ کہ پہلگام کو اس کے اندر شامل کیا جائے، وہ کسی نے ایگری نہیں کیا کیونکہ جھوٹ کو کوئی انڈورس نہیں کر سکتا اس طریقے سے. تو یہی سیٹ بیک بہت ہے بھارت کے لیے کہ وہاں ان کے ڈیفنس منسٹر آپ سے موجود ابھی تھے. حالیہ دنوں میں بات نہیں ہو سکی اور یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے اسٹیٹمنٹس بڑے آئے. ابھی ایک اور خبر ہے کہ شام کے اوپر سینکشنز ہٹا لی گئی، اس پہ سائن بھی کر دیے انہوں نے، اور کشمیر سے متعلق بھی جو ڈونلڈ ٹرمپ کی اسٹیٹمنٹ سامنے آ رہے ہیں، ان سب کو کیسے دیکھتے ہیں منیب آپ؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اگر دیکھا جائے تو بڑے انکنونشنل قسم کے سیاستدان ہیں، ایک ویری انکنونشنل امریکن پریزیڈنٹ. دیکھیے وہ اتنے انپریڈکٹیبل ہیں ان ہز ایکشنز کہ وہ بہت ساری چیزیں پبلک کر دیتے ہیں جو شاید پبلک ڈومین کی نہیں ہوتی. بہت سے لوگوں کو پبلکلی ہیوملیٹ بھی کرتے ہیں جو کہ شاید پہلے نہیں کیا گیا. تو ابھی یہ سینکشنز کسی جگہ سے لفٹ کرنا، بیسیکلی وہ نوبیل پیس پرائز کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہ ان کو ملنا چاہیے، ہی کنسیڈرز ہمسیلف ورتھی آف دیٹ پرائز. پلس وہ کلوجر چاہ رہے ہیں ہر پینڈنگ ایشو کا ان ہز فرسٹ ایئر آف پریزیڈنسی. ابھی تو دیکھیے نا ہارڈلی 6 مہینے ہوئے ہیں ان کو، 5 مہینے ہوئے ہیں پریزیڈنٹ بنے ہوئے. سو وہ کلوجر چاہ رہے ہیں ہر چیز کا، تو اچھی بات ہے. لیکن اب اس میں دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ مسائل حل ہوں گے. جیسے ایران اور امریکہ، ایران اور اسرائیل کا مسئلہ ہے، بادِ نظر میں تو وہاں پر ہو گیا ہے سیز فائر، لیکن جو پینڈنگ ایشو ہے وہ تو ابھی تک موجود ہے. امریکہ کا یہ کہنا ہے کہ وہ ایران کو نیوکلیئر طاقت کبھی نہیں بننے دیں گے، لیکن ایران تو یورینیم انریچمنٹ چاہتا ہے، اور وہ بھی جی جو لوکلی انریچڈ یورینیم ہے یعنی وہ جو خود کریں گے وہ چاہ رہے ہیں. سو ابھی تو بہت سے ایشوز پینڈنگ ہیں. لیکن جہاں تک کشمیر کی بات ہے، میں نہیں سمجھتا کہ کشمیر کوئی ملٹی لیٹرل ایشو ہے. اسے بھارت بائی لیٹرل کسی حد تک سمجھتا بھی ہے، لیکن پاکستان تو اس کو ایسے دیکھتا ہے کہ بھئی یہ ایشو اقوام متحدہ کے نوٹس میں ہے اور اس کو حل بھی ویسے ہی ہونا چاہیے جیسے اقوام متحدہ چاہتی ہے. لیکن مجھے نہیں لگتا انہوں نے انریچمنٹ پروگرامز جو یہ کلیم کر رہے ہیں ٹرمپ کے ختم کر دیا، تو اس کے بعد ایران پہ سے سینکشنز اٹھ جانی چاہیے. ویسے تو وہ ہٹا رہے ہیں، اگر اچیو کر لیا اپنا مقصد، یا ابھی تک رہیں گی؟ پھر یہ تو بڑا کریٹیکل پوائنٹ ہے. دیکھیے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہاؤ تھنگز پین آؤٹ بٹوین دا لیڈرشپ اور جو ایران کی ریولوشنری لیڈرشپ ہے ان کے درمیان اور IAEA کے درمیان یا دیگر ممالک کے درمیان کیا بات طے پاتی ہے. ٹیکنیکلی ایران کی جو معیشت ہے اس نے بڑا ہٹ لیا اور اب سے نہیں لیا، پچھلے 15-20 سالوں میں لیا ہے. اور ایران سروائیو صرف ایک وجہ سے کر رہا ہے، نیچرلی ان کی ریزیلینس اس کو بالکل ہم پلے ڈاؤن نہیں کر سکتے، وہ ریزیلینٹ قوم ہے. دیکھیے وہ دنیا کا چوتھا بڑا آئل پروڈیوسر ہے، تقریباً 10% کے قریب پوری دنیا کا جو آئل ہے وہ پروڈیوس کرتے ہیں، اور 20% کے قریب ان کے پاس سے گزرتا ہے. سو ظاہری بات ہے وہ ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے ان کی دنیا کی جو آئل سپلائی ہے اس کے اندر. اب اگر چیزیں درست ہو جاتی ہیں ایران کی معیشت آگے بڑھ سکتی ہے، لیکن اگر مسئلہ جو کا تو رہتا ہے تو وہ ایران کو فردر فائنینشلی اسٹرینگولیٹ کریں گے. صحیح. اچھا اب کچھ پاکستان کے معاملات کی تو 1-2 سوال کر لیتے ہیں. پیٹرول پرائسز بڑھ گئے $8.36. تو مجھے بتائیں کہ اس سٹیج یعنی عوام
کی یہ صورتحال ہے کہ وہ یہ بوجھ برداشت کر سکیں؟ اور ابھی 8 روپے ہی نہیں ہے، 15 دن بعد یو نیور نو کہ یہ 8 روپے مزید بڑھ جائیں، تو یہ کتنا حکومت پر پریشر ہے اس وقت؟ دیکھیے پریشر تو 1 روپیہ بھی جب بڑھتا ہے تو اس کا ہٹ آتا ہے گورنمنٹ کو، لیکن پچھلے کچھ عرصے میں پرائسز کم بھی ہوئی تھیں، سب کچھ ہوا تھا، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہمیں ایک چیز ریئلائز کرنی چاہیے، ہمارے لیے کوئی جو پیٹرولیم پروڈکٹس ہیں وہ کوئی لوکل کو کموڈٹی نہیں ہے جو ہم یہاں انڈیجنس وہ پروڈیوس ہوتا ہے، آئل پروڈیوسر ہیں ہم، مارکیٹ انٹرنیشنل مارکیٹ سے لی جاتی ہے، ہاں ہماری بہت زیادہ ٹیکسیشن ہے سبجیکٹ ٹو IMF کنڈیشنز، بہت زیادہ پیٹرولیم لیوی ٹھیک ٹھاک ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، تو نیچرلی وہ پھر پرائس اتنی اوپر جاتی ہے۔ اب کیونکہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں پچھلے دنوں اسرائیل ایران وار کی وجہ سے ڈسٹرب ہوا سارا پیٹرن، آپ نے جب انٹرنیشنل بائنگز کرنی ہوتی ہیں تو آپ جو اس وقت کے ریٹس ہوتے ہیں، اب ظاہری بات ہے جو اب تیل آ رہا ہے اس وقت ایز وی اسپیک پاکستان کے اندر، وہ شاید آج سے 10 دن پہلے پروکیور کیا گیا ہوگا، خریدا گیا ہوگا 15 دن پہلے، تو جو اس وقت کی اسٹیٹڈ پرائس تھی انٹرنیشنل مارکیٹ میں اسی کے حساب سے آنی تھی پاکستان کے اندر۔ سو یہ تو ایک ایسی چیز ہے، مے بی وی کال اٹ اے بٹر پل، لیکن شاید اس کو تو ابھی سوالو کرنا پڑے گا، دیر از نتھنگ مچ وی کین ڈو اباؤٹ اٹ۔ ہاں پرابلم تو ہے، بٹ کیا کریں، ابھی پاکستان کے اندر حکومت کو بھی لوگ برا بھلا کہیں گے، سب کچھ کریں گے، لیکن ہم اس کے بارے میں کچھ کر نہیں سکتے، نو میٹر ہم کسی لینتھ پہ چلے جائیں، آپ اگر تیل نہیں ہوگا تو آپ ملک کیسے چلائیں گے؟ بالکل منیب، اب وہ بتائیے گا، بات ہم شروع میں کر رہے تھے کہ بھارت کے نیوی کے ایک آفیسر نے جکارتا کے سیمینار میں کہا کہ جی ہم نے اس لیے جو ہے اپنے جو ان کے جیٹس پاکستان کے نہیں گرائے کیونکہ کنسٹرینٹ ہمیں کہا تھا کہ جی آپ نے اٹیک نہیں کرنا، حالانکہ ہم ان کے جیٹس گرا رہے ہیں، وہ رکے ہوئے کہ نیو دہلی سے ہمیں آرڈرز آئے تھے کہ ہم نے اٹیک نہیں کرنا، اس لیے ہم نے ان کا کوئی جیٹ نہیں گرایا۔ یہ اسٹیٹمنٹ کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ نیریٹو چینج ہو رہا ہے یہ ایسا دیکھیے ایک چیز ہوتی ہے اور یہ انسانوں کے اندر بھی ہوتا ہے، اور یہ میرے خیال میں اب تو ملک کی حکومتیں جو ہیں ان میں بھی ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں ڈس اپوائنٹڈ لوزر سنڈروم، کہ جب آپ ہار گئے نا تو پھر آپ 2-3 جگہ آپ کہتے ہیں نہیں مجھے مکہ اگلے نے پہلے مار دیا تھا، ابھی تو کھیل شروع ہی نہیں ہوا تھا، پھر آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہاں میں کھڑا تھا وہ تو رنگ ہی آدھا ٹوٹا ہوا تھا تو میں کیا کرتا، یا امپائر نے ٹھیک فیصلہ نہیں دیا اس لیے میں ہار گیا، تو یہ ایک لوزر سنڈروم ہوتا ہے، پھر آپ بہانے تلاش کرتے ہیں کہ اپنی ہار آپ کس کے متھے ڈال سکتے ہیں۔ ایشو بڑا سمپل ہے، آپ اپنے جیٹ سکریمبل کرتے ہیں 50 کے قریب یا 50 سے بھی زیادہ 100 کے قریب، تو کیا آپ نے ان کو یا تو 80 کے قریب، تو کیا آپ نے ان کو صرف ہوا کھلانے کے لیے سکریمبل کیا تھا؟ نہیں، دے ور این آل آؤٹ اٹیک، آپ پاکستان کو اٹیک کرنا چاہتے تھے۔ یہاں سے جب پاکستان نے اس کا جواب دے رہا تھا تو پاکستان اپنے ملک کو ڈیفینڈ کر رہا تھا، تو یہ تو بات بھول جائیں، آپ پاکستان میں مسل سٹرائک کریں اور پھر کہیں کہ نہیں جی ہم نے تو صرف سو کالڈ دہشت گردی کے نشانوں کے اوپر مارا ہے، تو یہ تو غلط بات ہے، آپ نے یہ کیا، یو گاٹ دا ہٹ بیک، آپ اسی رات جہاز گر گئے، پھر آپ نے جھوٹ بولا، اب آپ دنیا کو بتانے پہ مجبور ہے کہ ہاں جی ہمارے جہاز گرے تھے، اور ہمارے اب اس پر تو آ گئے ہیں نا، شروع میں آپ دیکھیں کتنا جھوٹ بولا ہے بھارت نے، جی ہاں، تو وہ اب یہ بات کہ جی ہمیں اجازت نہیں تھی، یہ تو بڑی فضول بات ہے نا، جب آپ کوئی بھی ایئر فورس ہو، نیوی ہو، آرمی ہو، اگر آپ اف یو آر انڈر اٹیک تو آپ نے پھر اجازتیں یہ نہیں لینی ہوتی، اگر آپ کو لگا کہ آپ کے جہاز حشب کرنے کے لیے صورتحال کو کہ ہمارے اتنے گرے ہیں اتنے، اب یہ تعداد میں بہت شکریہ سینئر صحافیت سے کاربری فاروق بتائیں۔ مطلب میں تو یہ کہوں گی کہ بھارت کے سارے جو یہ آفیسرز ہیں نا ان کو اس وقت چپ کر جانا چاہیے، کیونکہ آپ کہیں بھی جائیں گے نا آپ کی ہونی ہے بےزتی، چاہے آپ بہانے بنائیں کچھ کریں، سامنے والے کو ننھے بیبی تو نہیں بیٹھے ہیں نا، وہ بھی بڑے سمجھدار ہیں، ہنستے ہیں، آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، آپ لوگ گھر بیٹھے نہ جائیں سیمینارز میں اگلے 30 سال، بڑی بےزتی ہوگی، واپس آتے ہیں بریک کے بعد، 30 سال ابھی گھر ہی بیٹھے ہیں، ڈکلائن کریں۔ ویلکم بیک ٹو رائز اینڈ شائن اونلی آن 365 نیوز۔ گڈ مارننگ ایوری ون۔ جی زہیب جی گڈ مارننگ تو ہوئی ہے، لیکن اتنی گڈ نہیں ہوئی جب یہ خبر ملی کہ پیٹرول پرائسز بڑھ گئے ہیں، 8 روپے 36 پیسے، ڈیزل کے پرائسز بھی 10 روپے سے زیادہ بڑھ گئے ہیں۔ لوگوں کا اس پر کیا کہنا ہے؟ یقیناً لوگ پریشان ہیں، اور یہ ایک پیٹرول بم گرایا گیا لوگوں پر۔ اسلام آباد سے شیراز احمد شیرازی نے لوگوں سے کچھ بات کی، وہ ذرا دیکھیے۔
देखिए हुकूमत की जानिब से रात गए अवाम पर पेट्रोल का एक और बम जो है वो गिरा दिया गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। डीजल की कीमत में फी लीटर 10 रुपये, जबकि पेट्रोल की कीमत में फी लीटर 8 रुपये इजाफा जो है वो किया गया है। इस्लामाबाद के बासी भी इस इजाफे पर काफ़ी बरहम दिखाई दे रहे हैं, हुकूमत को हतफी तनकीद बना रहे हैं और उनका ये कहना है कि गरीब अवाम पर महंगाई के इस दौर में ये एक बड़ा पेट्रोल बम है और गरीब अवाम को जो है मजीद मुश्किलात में जो है धकेल दिया हुकूमत की तरफ से। मेरे साथ भी यहाँ पर एक शहरी मौजूद है, उनसे बात करेंगे। बताइएगा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया है, क्या कमेंट्स करेंगे आप? सर जी, ये तो अभी सुबह सुबह हमें खबर लगी है कि ये इतना बड़ा कारनामा इस हुकूमत ने सर अंजाम दिया है गरीबों के लिए। ये इन्होंने बहुत ज्यादती की है, इतना ज़्यादा पेट्रोल बढ़ा के इनको कम से कम गरीब आवाम का ख्याल करना चाहिए। जो इस्लामाबाद के शहरी है वो भी बरहम दिखाई दे रहे हैं और उनका यही कहना है कि ये एक बहुत बड़ा इजाफा है हुकूमत की जानिब से और गरीब आवाम ऑलरेडी ही महंगाई की चक्की में पिस रही है, तो इस दौर में इतना बड़ा इजाफा गरीबों का जीना जो है मुहाल हो गया है। जी थैंक यू सो मच। एक और तकलीफ ये भी थी, हमारे रिपोर्टर को धूप में खड़े हुए थे, बेचारे उनकी आंखें भी नहीं खुल पा रही थी। आप ऐसी जगह खड़े हो कि आंखों पे धूप ना लगे। भाई लोगों की तो नींदें हराम हो गई ना, ये पेट्रोल प्राइसेस सुन के और ये महंगाई का बोझ बर्दाश्त कर करके, तो आंखें क्या खुलना उनकी। सही बात है, आंखें बंद है, महंगाई से आंखें हमारी बंद हो गई, दिमाग माउफ हो गया। क्या तो सीनियर इकोनॉमिस्ट खाकान नजीब साहब ने हमें ज्वाइन किया। खाकान साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। देखिए ये बात तो हो रही थी कि पेट्रोल प्राइसेस बढ़ेंगे और 35 रुपए तक की बात की जा रही थी। अब फेज वाइज बढ़ेंगे, 8 रुपए बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा है इस वक्त गरीब के लिए, तो ये 35 और 40 पे जब बात जाएगी तो कहाँ सूरत हाल हो जाएगी? देखिए ये जो पेट्रोल प्राइसेस है ना, इसको पाकिस्तान में हमें समझना पड़ेगा। इसका एक तो बहुत बड़ा ताल्लुक जो है वो इंटरनेशनल प्राइसेस है, जो कि जिस पे पाकिस्तान का ऑब्वियसली कोई कंट्रोल नहीं है। रिसेंट ईरान कॉन्फ्लिक्ट हुआ रीजन में, उसकी वजह से ऑब्वियसली जो ब्रेंट की कीमत थी वो बहुत ऊपर चली गई थी। अभी तो हमें ये देखने को मिल रहा है कि वो कीमत दोबारा जो है, जो रिस्क प्रीमियम था वो उसमें से निकल गया है। लेकिन सर जब 60 रुपए फी बैरल था तब भी कोई हमें रिलीफ नहीं मिला, ऐसा आप इस बारे में क्या कहेंगे? लेवी तो हमारी तभी बहुत थी। जी एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि इसका एक ताल्लुक जो है वो इस चीज़ से है कि रुपए की कदर जो है वो कैसे चल रही है। आपने ये भी देखा है कि रुपया 278 279 पे स्टेबल रहा है ओवर द लास्ट ईयर और सो, बट अब अगर आप देखें तो रुपया जो है वो तकरीबन 283 284 के करीब ट्रेड कर रहा है। और ये सिर्फ इनफ नहीं होता, कई दफ़ा एलसीज इससे ऊपर खुल रही होती हैं। तो दूसरी वजह ये है, ऑब्वियसली इसका ताल्लुक जो है पाकिस्तान की मईशत से, पाकिस्तान के रिजर्व्स की पोजीशन से, पाकिस्तान की ओवरऑल मैक्रो स्टेबिलिटी से है। सो इसका तो जो वीकनेस है वो आपको दिखाई देगी। तीसरा, ये 10 रुपए लेवी होती थी। आई रिमेंबर जब ये हमने सेटअप की थी, आई वाज देयर व्हेन वी सेट अप द पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी, और जो 18% सेल्स टैक्स है उसको अलहदा किया था और ख़त्म किया था पीओएल प्रोडक्ट्स पे और उसको लेवी में तब्दील कर दिया था। दिस इज़ ट्रू दैट वो 78 रुपए तक चली गई है। आई थिंक ये तो एनविजन शायद नहीं किया गया था, क्योंकि अगर आप 18% जीएसटी इस पे लगाएं तो वो तो शायद अगर 200 रुपए की कीमत लगाऊं तो 36 रुपए बनता है। अब 78 के ऊपर अनफॉर्चुनेटली 2.5 रुपए जो है हमें कार्बन लेवी भी लगानी पड़ेगी। बिल्कुल जी, तो ये सब प्राइस में तो ये मुझे सर ऐसा क्यों लगता है कि जब भी आईएमएफ की कोई किस्त आती है, लोन की किस्त आती है, उसके बाद आप देखें जरूरी फ्यूल जो है ना महंगा होता है, महंगाई आ जाती है, तो ये लोन का हमें फायदा क्या होता है? क्यों लोन ले रहे हैं? सही बात है आपकी। ये तो है आसान गुफ्तगू, हालांकि यही मारकात हैं, पर अगर मुश्किल गुफ्तगू करेंगे तो इज द फॉलोइंग। देखिए, जब तक आप ये बिलीव नहीं करेंगे कि आप ये जो डायरेक्ट टैक्सेस, जिनको इनडायरेक्ट टैक्सेस कहते हैं, उसमें से निकल के डायरेक्ट टैक्सेशन में नहीं जाएंगे, तो आप कभी भी ये लेवीज जो कि इनडायरेक्ट टैक्सेशन है और इनका बोझ मसावी है, चाहे एक लैंड क्रूजर में कोई डलवा रहा है पेट्रोल, या बाइक पे डलवा रहा है, या रिक्शे पे डलवा रहा है, या पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे डलवा रहा है। सो पहली बात तो ये है, अगर मुल्क को मूव नहीं करेंगे, अगर मैं आसान गुफ्तगू करता रहूं तो इसका कोई फायदा नहीं होगा। हुकूमत ये कर दे, वो कर दे, दैट्स नॉट हाउ द इकोनॉमी वर्क्स, राइट? और दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि 45,000 मेगावाट बिजली है, बहुत ज्यादा मौजूद है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट लार्जली बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स जो है वो इसका दूसरा हल है। तीसरा हल ये है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन जनरल, चाहे वो किसी चीज पे भी बेस्ड हो, पाकिस्तान में ये हिट इसलिए ज्यादा लोगों को लगती है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, इसलिए कि लोग मोटर बाइक्स बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं।
یہی اگر آپ باقی ممالک میں جائیں جنہوں نے اپنے ٹرانسپورٹ کے نظام کو امپروو کر لیا ہے تو وہ کیا یوز کر رہے ہیں؟ وہ ایک بس یوز کر رہے ہیں، وہ ایک لوری یوز کر رہے ہیں، وہ ایک جسے کہتے ہیں وہ کیبن سا چلتا ہے بجلی پہ، وہ یوز کر رہے ہیں. میں آسان لفظوں میں سمجھا رہا ہوں. بالکل ایسے جب اس پہ کوئی یا ٹرینز ہیں، ٹرامز ہیں، بلٹ ٹرینز ہیں، وہ بھی تو ہونی ضروری ہے نا، وہ بھی ہمارے یہاں کوئی ایسا نہیں ہے. سو اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے. آخری بات اس میں یہ ہے کہ آپ کو سٹیز کو ڈیولپ ایسے کرنا ہے کہ لوگوں کو ٹریول ہی نہ کرنا پڑے. دیکھیے اگر ہم پاکستان کے آسان حل ڈھونڈتے رہیں گے نا اور آسان گفتگو کرتے رہیں گے تو کبھی بھی بات نہیں بنے گی. آپ دنیا میں جا کر دیکھیں، اور میں ڈیولپڈ ممالک کی گفتگو نہیں کر رہا، آپ جو ممالک پچھلے 20 25 30 سال میں، چائنا، ویتنام، بینکاک، جی تھائی لینڈ میں آپ سسٹم دیکھیں کہ انہوں نے کیسا پورا ٹرین سسٹم ابو دا گراؤنڈ انہوں نے پورا شہر کو کنیکٹ کر دیا ہے کہ اب وہ رش نہیں جو پہلے ایک زمانے میں تھائی لینڈ میں ہوتا تھا، عذاب ہوتا تھا گاڑی چلانا، اب وہ سب ٹرین سے اوپر آپ سفر کر رہے ہیں، پورے شہر کو کنیکٹ کر دیا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے ہائی رائز بلڈنگز جب بنائیں تو لوگ دور نہیں رہتے. سو اس کو انڈرسٹینڈ کرنے، ہم نے شہروں کو پھیلایا ہے اور آج بھی بلیو کرتے ہیں کہ 5 مرلے کا گھر اپنا ہونا چاہیے، 10 مرلے کا اپنا ہونا چاہیے. یہ بالکل غلط پالیسی ہے. ذرا سمجھیے کہ شہر ڈیولپ ایسے ہوتے ہیں کہ سٹی سینٹرز اتنے قریب ہوں. میں نے 2 میجر شہروں میں باہر کام کیا، دونوں میں میں پیدل چل کر اپنے دفتر جایا کرتا تھا. اور جو ہمارے وہ لوگ تھے، مطلب یہ چونکہ تھوڑی پرانی بات ہے، جو ہم سے بہت زیادہ پیسے کماتے تھے وہ بھی پیدل ہی چل کر آتے تھے. ورٹیکل بڑھے، لیکن یہ کہ اس کے لیے بھی تو پلاننگ ہے. سر مجھے ایک بات اور بتائیے گا، بنجر پڑی مجھے ایک بتائیں، یہ ٹیکس نیٹ میں یعنی ہم نے ٹیکس نیٹ میں اضافہ نہیں کرنا، ٹیکس آداف ہم نے یہیں سے پیٹرولیم لیوی سے ہم نے حاصل کرنے ہیں، یعنی ٹیکس ریفارم کوئی نہیں کرنی ہم نے. دوسری چیز یہ کہ اب جو 8 روپے بڑھ گیا، مزید بڑھے گا تو ساری گروسری، آپ کی سبزی، دیگر ٹرانسپورٹ سبھی بڑھ جائے گا نا پھر تو سر، تو یہ تو مہنگائی بڑھ جائے گی. سو obviously جو سبزی آپ کے گھر فارم سے پہنچنی ہے وہ ٹرانسپورٹ ہونی ہے. اگر اس کی قیمت بڑھے گی تو پرائس تو پاس تھروز ہی ہوتے ہیں، وہ پاس تھرو ہوگی. یہ بات بالکل درست ہے. پر میں بار بار سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ اگر ہم اس طرح کے سلوشنز ڈھونڈیں گے جو کہ پیچ ورک کریں گے تو ہمیں اب وہ وقت ہے. میڈم نے پوچھا کہ IMF کی قسط سے کیا فائدہ ہوتا ہے. وہ یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ایک آپ کو میکرو سٹیبلٹی، شارٹ ٹرم اپرچونٹی، وقت، سپیس مل گیا ہے. جن چیزوں کی گفتگو آج ہم کر رہے ہیں کہ ان محرکات کو جا کر ٹھیک کریں، ان نظاموں کو جا کر ٹھیک کریں، شہروں کے پھیلنے پر پابندی لگائیں اور شہروں کو اوپر جانے دیں. اس سے شہر سستے بھی ہوں گے اور ٹرانسپورٹیشن کاسٹ بھی کم ہوگی. اور دوسری بات یہ ہے کہ آج بھی ہم سوچتے ہیں کہ شاید موٹر بائکس یا یہ چیزیں دے کر یہ چیز ٹھیک ہوگی. یہ کبھی بھی نہیں ٹھیک ہوگی. یہ ٹھیک ہوگی جب تک آپ پبلک ٹرانسپورٹ کے نظام کو اس طرح نہیں بنائیں گے، انفراسٹرکچر کو بڑھانے کی ضرورت ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ خاقان عزیز صاحب، بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا اور اس کے جو کیا ریپرکشنز ہو رہے ہیں یہ بتایا. اچھا سمنا کمال، سمنا ریڈی جی لاہور سے، وہ بتائیں گی کہ یہ پیٹرول بم جو ہے اس کا اثر لوگوں پہ کیسے ہو رہا ہے. جی سمنا، جی بالکل، نئے مالی سال کا آغاز ہوتے ہی حکومت نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا ہے. پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں 8 روپے 36 پیسے تک کا اضافہ کیا ہے. اسی طرح ڈیزل کی قیمت میں 10 روپے 39 پیسے کا اضافہ کیا گیا ہے. شہریوں سے ہم بات کرتے ہیں، ان کا کیا کہنا ہے. مجھے بتائیے گا، پیٹرول کی قیمت میں ایک بار پھر سے اضافہ ہو گیا ہے، کیا کہیں گے اس اضافے پر؟ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ عوام کے پاس تو پہلے کوئی کام نہیں ہے، کسی چیز میں کسی کا کاروبار نہیں چل رہا، تنخواہیں وغیرہ کو جو بھی کام کرتے ہیں لوگ تو پہلے ہی پریشان ہیں. تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ ایسا کام نہیں کرنا چاہیے. لوگ پہلے سے بہت پریشان ہیں کہ عوام کا بھی کچھ سوچنا چاہیے. جی بالکل، دیکھیں عوام تو کافی زیادہ پریشان ہے کہ ملک میں پہلے ہی مہنگائی اور جب پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوئے تو اشیاء خورنوش کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو جائے گا. شہریوں نے حکومت سے بات کیا ہے کہ قیمتوں میں استحکام لایا جائے تاکہ عام آدمی کا جو ہے اس مہنگائی کے دور میں گزر بسر ہو سکے. جی بڑا اچھا کہ حکومت بتا دے کہ یہ ٹیمپرری میجر ہے یا یہ پرماننٹ، مطلب جب تک انٹرنیشنل پرائسز چینج نہیں ہوتی. نہیں، انٹرنیشنل پرائسز کا تعلق اس طرح نہیں ہوتا. میں تو یہ دیکھا ہے کہ $60 فی بیرل تھا، تب بھی ہم پیٹرولیم لیوی لے رہے تھے. اچھا کیوں لے رہے تھے؟ ہمیں ٹیکس کے آداب پورے کرنے ہیں. بھائی ٹیکس کے آداب آپ کیا لوگوں سے مزید جو ٹیکس نیٹ میں ہیں آلریڈی انڈائریکٹ ٹیکسیشن سے ہی پورے کرنے ہیں؟ آپ ٹیکس نیٹ کو بڑھائیں نا، وسیع کریں، لیکیجز ختم کریں، آپ ٹیکس ریفارمز لے کر آئیں.
जो लोग नहीं दे रहे टैक्स, लाखों करोड़ों कमा रहे हैं, उनको टैक्स मिलेगा। नहीं, जिन लोगों के घरों में तो बड़ा आसान 13 करोड़ पड़े हैं, हाँ। 5 करोड़ पड़े हैं, इनसे टैक्स क्यों नहीं लिया जा रहा? इनके पास इतना जो है कैश कैसे घर पे पड़ा है और फिर हम दे टैक्स? नहीं, ये कोई तरीका नहीं है कि आप पेट्रोलियम लेवी बढ़ा के आप, नहीं, बिल्कुल ऐसा ही नहीं है कि टैक्स के आदाफ एक तो आप आर्टिफिशियल रखते हैं, कोई रियलिस्टिक आपके आदाफ नहीं होते हैं, उनको अचीव भी नहीं कर पाते हैं। अचीव करने के लिए जो बेचारे पिसा हुआ तबका है, आप उसमें मजीद बोझ डाल के और उनको निचोड़ते हैं, तो ये कब तक निचोड़ते रहेंगे आप जरा सर्वे तो करें। 60% लोग कितनी मुश्किल से अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, उन्हें जॉब भी अगर मिल रही है तो वो जॉब करके भी वो पूरा नहीं कर रहे अपने घर का, तो पेट्रोल प्राइसेस कैसे देंगे? एक बाइक चलाने में एक लीटर में 8 रुपए का फर्क पड़ता है लोगों को, उनके ऊपर बोझ पड़ता है 8 रुपए का भी, तो ये बड़ा बिल्कुल। फैमिली के बजट्स में से कट डाउन होगा, आपकी तालीम से कट करेगी फैमिली, वो स्लैश करेगी बजट, अपना एजुकेशन का बजट स्लैश करेगी ताकि आपको टैक्स मिल जाए। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग, ब्रेक के बाद बैक आफ्टर द ब्रेक। गुड मॉर्निंग एवरीवन। और दिस इज नॉट गुड, ये बात सही नहीं है। हमारी यूनिवर्सिटीज की जो इंटरनेशनल रैंकिंग आ रही है ये तो बड़ी नीचे चली गई है। ये क्या हुआ भाई? बिल्कुल ऐसा ही। तालीमी मेयार, आप मुझे बताएं कि तरक्की कैसे करती है अक़वामें? तालीमी मेयार बेहतर बना के। हम हमेशा एजुकेशन की बात तो करते हैं लेकिन ना बजट में हम एजुकेशन का कोई बजट बढ़ाते हैं, ना हम निचली सतह पर अपने स्कूल्स, कॉलेजेस, अपनी यूनिवर्सिटीज़ को के स्टैंडर्ड को बेहतर बनाते हैं। अक्सर हमारी बात होती है ओवरसीज पाकिस्तानी से, वो कहते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बहुत हाई हैं। अब बहुत से ऐसे हेड्स हैं जहां पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रही है, नए कुछ राहें निकल रही हैं, लेकिन हमारे यहाँ R&D डिपार्टमेंट जो है उस तरीके से काम नहीं कर रहा है, और दीगर भी जो एजुकेशन सिस्टम है। आप ये देखो 70s, 80s में, 60s में लोग यहाँ आते थे पढ़ने के लिए, बाहर से लोग आते थे, यहाँ रहते थे, यहाँ पढ़ते थे कि यार कि बेस्ट एजुकेशन हब जो है पाकिस्तान है। और अब ये हम देखें कि हमारी यूनिवर्सिटी, जिसको हम बहुत एक्चुअली रिगार्ड देते हैं, बड़ा हाई रखते हैं उनकी कि भाई क्या एक्सक्लूसिव यूनिवर्सिटीज़ हैं, इसमें एडमिशन नहीं मिलता, बेटा मेहनत करो तभी एडमिशन मिलेगा। ये इसमें लम्स आ गई, IB का तो मुझे नाम भी नजर नहीं आ रहा, UET, मतलब ये बड़ी कमाल यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनकी बड़ी महंगी यूनिवर्सिटीज़ हैं, बड़े उनकी फैकल्टी कमाल है, तो फिर ये क्यों नहीं है टॉप 350? अब ये बता दें जरा कि पाकिस्तान की कोई यूनिवर्सिटी दुनिया की 350 आला तरीन यूनिवर्सिटीज़ में शामिल नहीं है, और ये आलमी इदारा है QS। इसने दुनिया भर की जामियात की दर्जाबंदी की है 2026 की, और इसके मुताबिक पाकिस्तान की एक भी यूनिवर्सिटी दुनिया की 350 बेहतर यूनिवर्सिटीज़ में पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी ने जगह नहीं बनाई है। 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं हमारी सी, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी 354वें नंबर पर है वो, और नेशनल यूनिवर्सिटी साइंस एंड टेक्नोलॉजी NUST 371वें नंबर पर जगह बनाने में वंडरिंग कि लम्स किस नंबर पे है, तो लेट मी टेल यू, नम्स है जी इस रिपोर्ट के मुताबिक 651st नंबर पे, बिल्कुल 651। उसके बाद अगर आप को लग रहा है यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब कहाँ है, तो 701st नंबर पे है। UET, कितना नाम, ये UET से आया भाई, वो बच्चा वहां पढ़ रही है बच्ची, देखो कहाँ है, लाहौर में जो यूनिवर्सिटी है 801st। बिल्कुल। अच्छा, और सिंध की देखें आप, सिंध की अगर बात करें तो सिंध की कोई यूनिवर्सिटी 1500 जामियात में भी जगह नहीं बना सकी है। 1500 जामियात अगर लें तो सिंध की उसमें कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। तो इसकी वजूहात क्या हैं? चेयरमैन HEC डॉक्टर मुख्तार अहमद साहब ने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। सर, क्या वजूहात है, कहाँ लैग कर रहे हैं हम तालीमी निज़ाम में कि हमारी यूनिवर्सिटी, सिंध की यूनिवर्सिटी तो 1500 जामियात में नहीं है, 350 में कोई पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। थोड़ा सा मैं अगर इजाज़त दें कि पाकिस्तान में जो हमारा क्योंकि जिस अखबार की खबर से ये सारी चीज़ शुरू है और एक हाइप क्रिएट हुआ है, उसमें लिखा है कि कोई भी पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी टॉप 350 में नहीं आई। बिल्कुल सही है। यही खबर इस तरह भी हो सकती थी कि पाकिस्तान की 18 यूनिवर्सिटियां टॉप 1000 में आ गई, क्योंकि 2019 में टोटल 3 यूनिवर्सिटियां पाकिस्तान की टॉप 1000 में थी। ठीक है। पिछले साल 14 थी, इस साल 18 होगी, 4 बढ़ गई। ठीक। माइंड इट के हम मुकाबला कर रहे हैं दुनिया की हजारों यूनिवर्सिटियों में, एक मुल्क में हजारों 3-3 हजार 4-4 हजार यूनिवर्सिटियां भी हैं, और ये उनका आपस में मुकाबला होता है। इस साल जो रैंकिंग में नई एंट्री हुई है, 112 यूनिवर्सिटियां नई ऐड हुई हैं,
انہوں نے ہارڈ ورک کیا ہے, انویسٹ ہوا ہے, وہ آگے آ گئی تو ریشو تھوڑی سی ڈسٹرب ہو گئی ہے. تو اس کو بالکل یہ اس کو نہیں لینا چاہیے کہ خدا نخواستہ ہماری یونیورسٹیاں اچھا کام نہیں کر رہی. ہماری یونیورسٹیاں بھی بہتری کی طرف چلی ہوئی ہیں. جب میں نے آپ سے کہا نا کہ 1000 میں بھی کوئی ہماری یونیورسٹی نہیں آتی, پھر آہستہ آہستہ آنی شروع ہوئی. میں 2019 کا ڈیٹا دے رہا ہوں, ٹوٹل 3 یونیورسٹیاں QS ٹاپ 1000 میں رینکنگ میں تھی. اب ماشاءاللہ ایشیا میں ہم ٹاپ 100 میں بھی ہیں ہماری کچھ یونیورسٹیاں, لیکن اوور آل ورلڈ میں چیزیں امپروو ہوتی جا رہی ہیں. پچھلے سال 14 تھی, اس سال 18 ہو گئی. تو میرا خیال ہے کہ ہم اپنی قوم کو یہ جو ہم تھوڑا سا نیگیٹیوٹی کی طرف, جن بھائی نے اخبار میں لگایا, آپ مجھ سے لکھ لیجئے کہ اگلے 1-2 سال میں اللہ کرے گا جس طرح ہماری یونیورسٹیاں پروگریس کر رہی ہیں تو ہم 300 میں بھی کراس کریں, آپ پہنچیں گے. لیکن اس نے خبر یہی بتانی ہے کہ انفارچونیٹلی پاکستان کی کوئی بھی یونیورسٹی 300 میں نہیں آئی. وہی بات, ایک نیگیٹو نیریٹو, ایک نیگیٹو پرسیپشن. یہ صحیح, پہلے بھی ایک رپورٹ آئی تھی کراچی کی کہ جی یہ پتہ نہیں کیا تھا, کتنے 100 شہروں میں سب سے گندا شہر ہے, دنیا کا چوتھا سب سے گندا شہر. وہ میں نے بھی کہا تھا کہ یہ ہو نہیں سکتا, یہ تو کسی نے ایسے کریٹ کیا ہے کہ جی تاکہ پرسیپشن خراب آئے. اور صحیح ہے, اگر 1000 کی لسٹ بنتی تھی اور آپ اس کو 350 کر دیں تو نیرو ڈاؤن تو آپ نے آنا ہی نہیں اس میں. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ایشو یہ ہے کہ نیگیٹیوٹی اتنی اس کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے, اور میرا خیال ہے اسی کے پیسے بھی ان کو ملتے ہوں گے کہ جتنی خبر بڑی لگائیں گے آپ کہ. لیکن یہ ہے نا کہ بدقسمتی سے اپنے پاکستان کی عزت کا بھی سوچنا چاہیے کہ ایسی بات نہیں ہے, ہمارے ادارے بھی پروگریس کر رہے ہیں. ہاں یہ بھی ضرور ہے جو آپ نے شروع میں کہا کہ جی اس طرح کی فنڈنگ نہیں ہے, اس طرح کی ریسورسز نہیں ہے. ایک کریکشن کر دوں, آپ نے کہا جی کہ سندھ کی ایک بھی یونیورسٹی 1500 میں نہیں آئی ہے. یونیورسٹی آف کراچی 1001 میں ہے, 1000 میں نہیں ہے, ایک نمبر آگے اس کا چلا گیا. تو ایسا نہیں ہے. تو بات یہ ہے نا کہ پورے اس چیز کو, کیونکہ یوتھ جو ہے نا آپ کو دیکھتی ہے, اخبار کو پڑھتی ہے, تو وہ بےچارے گھبرا جاتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں بھاگیں یہاں سے, اس ملک سے. اگر ہر بندہ یہاں سے بھاگے گا تو اس ملک کو کون سنبھالے گا, کون ٹھیک کرے گا؟ تو میری گزارش یہ ہے کہ نیگیٹیوٹی خبر سے اس کو پازیٹیو سینس میں دیکھیں, ذرا ڈیٹا دیکھ لیں. پچھلا میں نے آپ سے کہا نا کہ میرے پاس یہ شیٹ پڑی ہے, اگر آپ کہ 2019 میں 3 یونیورسٹیاں تھیں جو ٹاپ 1000 کے اندر آ رہی تھی, کہ وہ اس رینکنگ کی بات کر رہا ہوں, باقی نہیں. اسی طرح 2020 میں 7 تھی, 2021 میں 8 ہوئی, 2022 میں 11 ہوئی, پچھلے سال 14 تھی, ابھی 18 ہو گئی. 18 ہو گئی, پروگریس ہے یہ. اور سر آپ کو مدعو کرنے کا مقصد بھی ہمارا یہی تھا کہ ہم ایکچوئل پکچر جانیں کہ ہے کیا. یہ تو ایک خبر تھی. اچھا مجھے بتائیں سر, کیا کون سی چیزوں کو میجر کیا جاتا ہے, یعنی کیا ویریبلز کون سے ہیں جن کو کنسیڈر کیا جاتا ہے وہاں پہ؟ ہاں یہ ذرا نیچرلی پی ایچ ڈی فیکلٹی کتنی ہے, ریسرچ آؤٹ پٹ کتنا ہے, آپ کی سوشل ورک کتنا کر رہے ہیں آپ اس کے. ایون کچھ میں یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کے پاس نوبل لاریٹ کتنے ہیں ڈپارٹمنٹ وائز. ہم پورے اسلامک ورلڈ میں ٹوٹل سائنس میں 2 نوبل لاریٹ ہوئے ہیں. تو کن سے کمپیٹ کریں گے؟ ایپل ود ایپل مقابلہ کریں نا. پھر یہ ہے کہ وہ 100 سال سے کتنے ڈیکیڈ سے ان کی انویسٹمنٹ. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ کسی بھی ٹاپ جو 500 یونیورسٹیاں ہیں, کسی بھی ویسٹرن یونیورسٹی کو اٹھا لیں, ایک یونیورسٹی کا بجٹ پورے پاکستان کی یونیورسٹیوں سے زیادہ ہے. تو what are we competing? تو ہمارا تو ابھی مسئلہ ہے کہ ڈیپتھ اینڈ بریڈتھ کو ٹھیک کرو, سسٹم کو ٹھیک کرو تاکہ چیزیں آگے چلیں. اور الحمدللہ اس حالات میں بھی ہماری یوتھ اتنی پوٹینشیل ہے کہ دنیا میں کمپیٹ کر رہی ہے. آپ کو یہ خبر کسی نے نہیں لگائی کہ پچھلے 4 سال سے یورپین یونین جو ہے وہ انٹرنیشنل لیول پہ پورے ورلڈ کے لیے کمپٹیشن بیس پہ اسکالرشپ دیتی ہے. یو شوڈ بی پراؤڈ. اور آپ کو خوشی ہوگی کہ پچھلے 4 سال سے لگاتار پاکستان از نمبر 1 کنٹری. ہمارے بچے سب سے زیادہ اسکالرشپ ون کرتے ہیں. تو وہ کدھر سے آتے ہیں؟ آپ کو نہیں لگتا کہ دیکھیں آج کل تو دنیا میں جنگ ہی نیریٹو کی ہے, ہم یہ چیزیں کیوں نہیں سامنے زیادہ لے کے آتے؟ کیوں یہ پبلسٹیز کی نہیں ہوتی نیوز پہ؟ یہ خبریں کون شائع کرے گا؟ اصل میں میڈم وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ مال بکتا نہیں ہے نا. مال وہ بکے گا کہ آپ میری مدخوئی کریں, میں آپ کی کروں, تو وہ فٹافٹ سارے لگائیں گے اور خود پہنچیں گے کیمرے لے کے. آپ میں سے میں آپ سے نہیں گلا کر رہا, لیکن اتنے اچھے کام ہوئے ہماری یونیورسٹیوں میں, اتنے اچھے کام گورنمنٹ پاکستان کر رہی ہے اپنے مینز میں رہتے ہوئے. ٹھیک ہے, آئیڈیل کنڈیشن میں بھی کہوں گا کہ نہیں ہے, سب کو آن کرنا چاہیے, لیکن ہم اتنے برے بھی نہیں ہیں. پاکستان اتنے میں حالات خراب نہیں ہے, ہم بہت بہتر ہیں ہماری یونیورسٹیاں. دنیا اور ڈاکٹر صاحب the world needs to know اس کے اوپر بھی کام کرنا پڑے گا کہ ہم ایسی رپورٹس, گوگل چیزیں ہمارے اگینسٹ بڑا کام ہو رہا ہے, تو ہمیں بھی اپنے فیور میں ہمیں اتنی چیزیں دکھانی چاہیے. وہ کون کرے گا؟ آپ کو دکھانی چاہیے. آپ مجھے آج آپ نے لیا ہے تو دیکھیں, میں بول رہا ہوں نا, آپ نے کہا جی کہ پاکستان میں 70s میں لوگ آتے تھے, وہ ٹیررزم کی وجہ سے بھاگے ہیں. وہ کوالٹی آج بھی مجھے
बहुत से मुल्कों से आ रहा है जी कि आप हमें इधर देश वन विंडो ऑपरेशन दें, हम पाकिस्तान में आके पढ़ना चाहते हैं। खासकर इस्लामिक वर्ल्ड जो हमारे गल्फ से लोग आते थे, आज भी मुझे ओमान में अप्रोच हुआ जी कि हम अपने बच्चों को पाकिस्तान भेजना चाहते हैं। तो उसके लिए हालात क्रिएट हो रहे हैं माशाल्लाह। ये टेररिज्म की मसाइल से निकले हैं, खासकर कुछ एरिया तो हमारे में है मसले, लेकिन भी फिर ये लोग ये चीजें जो सी और जो सर, हमारा और मुझे बताएं कि इसमें कितना काम करने की जरूरत है कि तालीम तक रसाई एक आम आदमी की। ये तो हम बड़े शहरों की बात करें, यूनिवर्सिटीज हैं, आप ये देखते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर और वो नेटवर्क यूनिवर्सिटीज का छोटे शहरों तक भी वही है, उसका स्टैंडर्ड बढ़ा। अब ऐसा नहीं है माशाल्लाह। हमने ये जो गवर्नमेंट ने बहुत से पिछले 20-22 साल में फोकस हायर एजुकेशन कमीशन के जरिए इन्वेस्ट किया है। अब हमारे पास रिमोटेस्ट एरिया में हम पहुंचे हुए हैं, बॉर्डर के ऊपर हमने इंस्टीट्यूशन बनाए हुए हैं, बलूचिस्तान के रिमोटेस्ट एरिया में कैंपसेस खोले हुए हैं ताकि बच्चों को एक्सेस मिले। और अल्हम्दुलिल्लाह यही वजह है कि आज पाकिस्तान की जो लिटरेसी रेट, टर्शरी एजुकेशन की जो रेट है उसका 2.1 से शुरू किया था, 13% पे पहुंच गया है। दो स्टिल बिहाइंड द वर्ल्ड, बट देयर इज अ लॉट ऑफ इंप्रूवमेंट। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हुई है, दुनिया में किसी मुल्क ने इतनी तेजी से नहीं ट्रांसफॉर्मेशन की। हमारे पास जेंडर पैरिटी बहुत मसला था। हमारे पास 50-50 पॉपुलेशन है मेल फीमेल की, लेकिन यूनिवर्सिटियों में 2002 में टोटल 32% बच्चियां होती थी, बाकी 68% मेल थे। आपको जान के खुशी होगी कि 23 साल में वी आर ऑलमोस्ट देयर, इट इज 48 to 52। हमारी बच्चियों ने एडवांस लेवल पे आके हर फील्ड में आके वो मकाम बना रही है कि मेकिंग अस प्राउड, और इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए बेहतरी के और लिए ये काम हो रहा है। पीएचडीज के मामले पर और ये ब्रेन ड्रेन का जो मसला है सर, ये इससे भी तो हम अभी नहीं, और दूसरा हॉस्टल फैसिलिटीज, बाहर से बच्चे आना चाहते हैं सर, वो कहते हैं हमें हॉस्टल्स चाहिए जिसमें बिजली तो होना 24 घंटे। ये मसाइल के तो वो यूज टू नहीं है। अगर वो आएंगे और यहाँ लोड शेडिंग से तो भाग जाते हैं वो फिर। नहीं, लोड शेडिंग इस्लामाबाद में तो नहीं हो रही, लाहौर में नहीं हो रही, ठीक है गांव में होती है, उस इलाकों में है, लेकिन देखे ना पाकिस्तान के ये डायनेमिक्स तो है ना। हम किस तरह के हालात में रह रहे हैं, कभी टेररिज्म है, कभी वार है, कभी फ्लड है, कभी इंटरनल अनरेस्ट है, कभी मसाइल हैं। इन मसाइल में रहते हुए हमें अपना पॉजिटिव नैरेटिव बिल्ड करना पड़ेगा। मुझे आप जैसे अदारों से रिक्वेस्ट होगी कि प्लीज टेक द पॉजिटिव पीपल एंड शो द वर्ल्ड कि ऐसी बात नहीं है, और खासकर हमारी यूथ को। बिल्कुल यही हमारा मकसद भी है सर कि हम तनकीद करें और पॉजिटिव, यानी तनकीद फॉर द बेटरमेंट होनी चाहिए। ऐसे ही नहीं है कि क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म नहीं है। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें वक्त दिया। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। इनका एक मार्केटिंग या कुछ ऐसा बजट हो जिसमें यही इदारे अपने जो अचीवमेंट्स हैं, जो अपनी चीज़ों को उसको दुनिया के सामने लेके आए। ये तो है, अगर कोई पैसा खर्च कर रहा है आपको बदनाम करने में, तो आपको भी पैसा खर्च करना है, अपनी स्ट्रेटेजी बनानी है कि दुनिया को अपना एक अपॉजिटिव इमेज दिखाएं। और इस शो के जरिए आपको, इसीलिए इस शो को हम कहते हैं कि आप देखें कि एक्चुअल पिक्चर आपको डिस्कस होनी है ना। डिस्कस तो वो होना है जो प्रिंट हो रहा है। अब हम जो पढ़ रहे हैं वो तो एक अपना बना रहे हैं ना, अपना ओपिनियन। उस ओपिनियन को चेंज करने के लिए आपको करना पड़ेगा कुछ, कि ऐसी रिपोर्ट्स उसके टक्कर पे आए, अपना फ्लॉन्ट करें, दुनिया को दिखाएं, ताकि ये कि फिर उनकी रिपोर्ट की कोई वैल्यू ना ले, जिसमें कोई ये काउंटर तो करना पड़ेगा, जिसमें रियलिस्ट यानी जो एक्चुअल पिक्चर है वो दिखाई जाए। अच्छा, एक ब्रेक लेना हमने राइजिंग शाइन में। ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं तो जरा कुछ मौसम की बात करेंगे, एनडीएमए पीडीएमए क्या कर रहा है ये भी होगी, और एक रॉबरी हुई है बड़ी अजीब सी, हाई प्रोफाइल, बिल्कुल जी, वो उस पर भी बात होगी। लूटने वाला भी हाई प्रोफाइल, जो लुटा है वो भी हाई प्रोफाइल, बताते हैं आपको। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। कुछ हादसे ऐसे होते हैं कि बस वो आप कभी भुला नहीं पाते, इतने तकलीफ देने वाले, जिसमें मौका था, वक्त था, जानें बच सकती थीं लेकिन नहीं बचा पाए। दिल पे लिख दिए जाते हैं वो हादसात। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने मुल्क भर में 5 जुलाई तक शदीद बारिशों और मुमकिन सैलाब के खतरे के पेश नज़र अलर्ट जारी किया है। इदारे ने खबरदार किया है कि इस्लामाबाद, कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित, चित्राल, अपरदीर, स्वात जी, स्वात का जब नाम आता है ना, तो ये जो आप कह रहे थे ना कुछ हादसा होते हैं, तो अभी रिसेंटली जो स्वात में हादसा हुआ है, इंतहाई दिलखराश, दिल दहला देने वाला हादसा हुआ, वाकया हुआ। इससे पहले मरी में जो हुआ, मरी में जो हुआ, बिल्कुल ऐसे ही जो वो इतनी खौफ, एक ट्रॉमा है सबके लिए, और उसके बाद अभी ये बिल्कुल। और वो इंतजामिया की नाअहली जो है वो, मतलब इसका मुंह बोलता सबूत है कि इंतजामिया के पास कोई किसी किस्म का लोगों की जान बचाने का कोई इंतजाम ही मौजूद नहीं था। तो इस वक्त खैर ये तो हम बात करेंगे एनडीएमए की, आपको बताएंगे सूरत हाल, डिटेल्स देंगे कि क्या कुछ करना चाहिए, क्या गाइडलाइंस दी हैं, कितनी बारिश हो सकती है। लेकिन इस वक्त नादिया, मोहम्मद शहबाज साहब ने हमें ज्वाइन किया है।
یہ اس فیملی کے ممبر ہیں بلکہ ایک فیملی کو ہیڈ کرتے ہیں. ان کی فیملی کے متعدد افراد کی جانیں گئی ہیں, ان کی سامنے یعنی شاہد بھی ہیں, یہ دیکھ رہے تھے, یعنی ہیلپ لیس کھڑے ہوئے تھے, امداد کے منتظر تھے. فیملی کے ساتھ گئے گھومنے پھرنے, بچوں کو جی آؤ تمہیں پاکستان دکھاتے ہیں, تمہیں سوات کی سیر کراتے ہیں, جو بچوں کے لیے ایک زندگی بھر کے لیے ایک بڑی اچھی میموریز ہو سکتی تھیں اور ایک ٹریجڈی میں بدل. شہباز بھائی آپ کو السلام علیکم, ویلکم. کیا کرنا ہے ہم نے شو پہ آپ کو, آپ کے دکھ میں ہم برابر کے شریک ہیں. جیسے یہ خبر ملی ہم سب کے دل دکھی ہیں اس پر. مجھے یہ اگر آپ بتا سکتے ہیں یہ کیسے ہوا حادثہ, کہاں پر آپ موجود تھے, کیا آپ نے دیکھا, کتنا وقت لگا, یہ سب ذرا بتائیے, ہم بھی جاننا چاہتے ہیں. جی وعلیکم السلام. جی ہم سوات کے شہر مگورا میں موجود تھے, وہاں پہ ہوٹل پہ ہم پہنچے ہیں ابھی ناشتہ وغیرہ کرنے کے لیے, رہنے کے لیے ناشتہ کرنے کے لیے اترے ہیں. تو ناشتہ وغیرہ کیا ہے اور ساتھ ہی نا یہ ہوٹل کے ساتھ ہی ایک رستہ جا رہا ہے باہر, بالکل ایک میدان جو ہوتا ہے اس کے میدان, وہاں پہ نا بچے کھیلنے کے لیے چلے گئے. ہم ادھر ہی بیٹھے ہوئے ناشتہ کر رہے ہیں ادھر ہی, سب لوگ نہیں, صرف بچے جلدی, جیسے ہوتا ہے کہ بچے کہیں تفریح کے لیے آتے ہیں وہ کہیں چلے جاتے ہیں ایسے ہی کھلی جگہ دیکھ کے, وہ چلے گئے ہیں. پیچھے ہم چائے وغیرہ پی رہے ہیں, 2 یا 3 منٹ 5 منٹ بعد ہم وقفے سے انہیں دیکھ رہے ہیں, لیکن پھر اس کے بعد کیا ہوا, 1 منٹ کا وقفہ پڑا ہے, اس کے بعد پیچھے دیکھا ہے کہ سارا پانی آ چکا ہے. 1 منٹ کا بھی پورا ٹائم نہیں لگا, کم ہی ہوگا, کیونکہ بار بار ہم بچوں کو دیکھ رہے ہیں. تو وہ ایک گراؤ میں آ گئے ہیں, اور جو اس رستے سے گزر کے گئے تھے وہ آنے والا جو رستہ جہاں سے گئے تھے وہ واپس نہیں وہاں سے آ سکتے تھے, وہ سارا پانی سے بھر چکا تھا اور پانی کی اسپیڈ اتنی زیادہ تھی کہ میں نے خود اندر جانے کی کوشش کی, میں ادھر ہی گر گیا, یعنی کہ میرا پاؤں اس نے اندر رکھ دیا. تو وہ بچے تھے وہ کیسے بھاگ کے ادھر آ سکتے تھے. پھر ہم نے ادھر سے 11 بائی والے 112 کو کال کی, کافی کالیں کی, اٹھاتے بھی تھے, ریسیو کرتے تھے, کہتے تھے ہم آ رہے ہیں, آتے آتے انہوں نے گھنٹہ لگا دیا ہے پورا. تو پہنچے ہیں ادھر تو آ ہی گئے ہیں, تو اس کے بعد وہ کیا, ان کے پاس بھی سامان نہیں تھا, ایک رسی کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا. پھر وہ گئے ہیں کشتی وغیرہ لینے, کشتی لے کے وہ 1 گھنٹے بعد آئے ہیں, لیکن تب تک سب ہمارے بھی جی جو ہے وہاں سے بہہ چکے تھے. اور میں ادھر کہتا پوچھتا رہا لوگوں کو, کوئی ہیلی کاپٹر کی کوئی ہیلپ لائن, کوئی پاک فوج کی ہیلپ, کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اور نمبر بھی ہے. کہتے ہیں نہیں ہمارے پاس نمبر کوئی نہیں ہے. اور وہ 11 بائی والوں کو کال کی, میں نے کہا کوئی ہیلی کاپٹر کی کوئی مل سکتی ہے مدد تو ان کا کوئی نمبر دے دیں, لیکن وہ بھی بس جی نہیں ہمارے پاس نہیں ہے. اس طرح کا کام ہمارے ساتھ ہوا ہے, لیکن ہم جو ہوا ہے ہمارے ساتھ وہ ہمیں پتہ ہے, کچھ اور کو نہیں. الفاظ نہیں سر کیا سوال کریں آپ سے, میں تو یہ جو سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ آپ سے کیا پوچھیں. یہ یعنی مجھے یہ بتا سکتے ہیں آپ کہ کتنے لوگ تھے اور آپ کی فیملی کے کتنا نقصان ہوا, کتنے لوگ چلے گئے اس حادثے میں؟ ٹوٹل ہمارے جو 3 فیملیاں گئی تھیں ان میں سے 10 لوگ گئے ہیں, جن میں سے 2 بچے میرے ہیں, 4 میرے جو ہم زلف ہیں ان کے ہیں, اور جو 4 پرسن ہیں میرے جو سالہ ہے بڑا, اس کے 4 لوگ, اس کی بیوی اور 3 بچے, ٹوٹل 10 جی ہمارے جو ہے نا وہ اس حادثے کا شکار ہوئے ہیں. لیکن ٹائم 1 گھنٹہ 40 منٹ ملا ہے. یہ افسوس زیادہ ہمیں یہ ہے کہ ہمارے بچے اتنی دیر بلکتے رہے ہیں, ہم دیکھتے رہے ہیں. وہ ابھی تک آج کتنے دن, 3 دن ہو گئے ہیں 4, ابھی بھی سمجھ لو کہ کلیجہ پھٹ رہا ہے. تو کیا کریں, اب کیا کر سکتے ہیں, بس یہی کہ ہم نہ چاہتے یہ نہ ہوتا وہ نہ ہوتا. اگر ہو گیا تو پھر اسے ریسکیو کرنے کے لیے کچھ انتظام ہونا چاہیے. بس وہ سارا سال پیسہ کماتے ہیں, ٹورزم جاتے ہیں, تو ان کے لیے اتنا ہی نہیں ہے کہ کم از کم ہم کوئی ایمبولینس وغیرہ کوئی اچھی وہ مکمل سامان والی تیار رکھیں. کہ یا تو آپ ادھر دیوار لگا دیں نا کہ اس کے آگے جانے ہی نہیں, یا کوئی رسی وغیرہ کوئی لگا دیں, کوئی بورڈ لکھ کے لگا دیں کم از کم, کہ کوئی بھی فیملی آئے, انجان فیملی جو اس علاقے کو نہیں جانتی, ان کو پتا ہو کہ یہ بارڈر لائن ہے, یہ اس کے آگے جانے ہی نہیں. ادھر ایک سوات کے جو ہماری فیملی کے ساتھ ایک بزرگ تھے, 2-3 بچے تھے ان کے ساتھ, وہ سواتی تھے. جب ان کو نہیں یہ پانی آتا نظر آیا, ان کو نہیں محسوس ہوا, وہ نہیں اس چیز کا کر سکے, تو ہم کیسے وہاں پہ جج کر سکتے تھے کہ پانی آ رہا ہے یا آ جائے گا.
ابھی تک بھائی کوئی رابطہ ہوا ہے؟ کوئی گورنمنٹ نے KP گورنمنٹ نے آپ سے رابطہ کیا؟ کسی قسم کی کوئی یقین دہانی کرائی؟ کچھ آپ کو دلاسا دیا، تسلی دی؟ نہیں KP کے سے کوئی، کل وہ گورنر صاحب آئے تھے KP کے بس وہ تعزیت کے لیے آئے تھے. ٹھیک ہے، گورنر پنجاب بھی آئے تھے، لیکن کوئی یہ نہیں کہ ہم نیکسٹ ٹائم ایسا کریں گے یا ویسا کریں گے. دیکھیں کمپنسیشن تو کوئی انسانی جان آپ کی جو چلی گئی ہے، جو آپ کا دکھ ہے وہ تو اتنا ہے کہ بس ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. لیکن کیا کوئی کمپنسیشن، کوئی بات کی کہ ہم آپ کی سپورٹ کریں گے؟ آپ اس ملک کے شہری ہیں، آپ کا اتنا بڑا لائف لاس ہوا ہے، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں؟ اور کس طرح کے انصاف کی آپ جو ہے توقع رکھتے ہیں؟ انصاف یہی ہے کہ کم از کم جو ہے نا، چلو ہمارے ساتھ جو ہو گیا ہو گیا. آئندہ پہلے بھی ہم سنتے تھے کہ اس طرح کے حادثے ہوتے ہیں، لیکن کم از کم جو ہمارے شہری ہیں ادھر جاتے ہیں تو ان کو آئندہ سے تو اتنا ہو کہ اس طرح کا حادثہ کسی اور کے ساتھ نہ پیش آئے کہ ہم سے سنبھلنا بہت مشکل ہے. ہمیں پتہ ہے ہم پہ کیا بیت رہی ہے. تو آئندہ آنے والوں کو ہم یہی چاہتے ہیں، یہ نہیں چاہتے کہ ہمیں کو فائدہ ہو، ہمیں کو یہ رقم ملے فلان، اس طرح کا ہمارا کوئی نہیں. لیکن جو ہمارے بچے گئے ہیں اللہ ہمیں صبر دے دے اور آئندہ آنے والے کوئی دور میں کسی کا اس طرح کا نقصان نہ ہو. باقی ایک بچہ ہمارا نہیں مل رہا، عبداللہ نام ہے اس کا، وہ 15-16 سال کا اس کی ایج ہے، اور وہ ہماری ذرا ان کے لیے ہیلپ ہونی چاہیے کہ وہ ہمیں تلاش کر کے دیں، اس کے لیے ٹیمیں اور نہیں. ہماری دعا یہ ہے کہ عبداللہ کی مطلب جان بچ گئی ہو کسی طرح، وہ ایسے کسی نے اس کو بچا لیا ہو. ایک شخص وہاں پر کر رہے تھے امدادی کارروائیاں اور وہ ایک ہی نظر آ رہے تھے وہاں پر، کچھ ایسے تھے لوگ مقامی طور پر جنہوں نے کوشش کی؟ وہ جو کشتی لے کے گئے تھے وہ اپنی مدد آپ کے تحت ہی، وہ جو ہے نا اس علاقے کا بندہ ہے سنا ہے، لیکن وہ جو سمجھ لو کہ لیٹ ہو گئے تھے کافی زیادہ. تب تک تو ہمارے بچے تقریباً جا چکے تھے. میرا بیٹا کھڑا تھا جو بلیک شرٹ والا، اس نے کوشش کی ہے کہ وہ کشتی کو پکڑ لے کے، لیکن کشتی اس کے ساتھ آ کے ٹکرائی ہے کیونکہ پانی زیادہ ہی بہت اسپیڈ تھی، وہ ٹکرائی ہے، وہ بیچارہ گر گیا. اس میں جو وہ سوات کا باپا جو تھا نا وہ بچا ہے، یا اس کے ساتھ 2 بچے تھے وہ بچے ہیں. باقی ہمارے سے جی جو تھے سارے اس کے پہلے بہ گئے. بہت آپ کی ہمت ہے، آپ نے اتنی بات ہی کر لی، بہت شکریہ آپ کا. اور میں اصل میں جانا تو ہر کسی کو ہے، بالکل بچے بلا رہے ہوں، بالکل آپ کو مدد کے لیے ایز اے پیرنٹ آپ کو آواز دے رہے ہوں، چیخ رہے ہوں، آپ کو پکار رہے ہوں اور آپ بے بس ہوں. اور یہ 1 منٹ نہیں، 2 منٹ نہیں، 1.5-2 گھنٹہ یہ چلتا رہا. 1 گھنٹہ 40 منٹ وہ بتا رہے ہیں. یعنی کوئی لائف جیکٹ نہیں، کوئی بوٹس نہیں، کوئی نمبر نہیں، کوئی ہیلپ لائن نہیں. آپ کے ملک میں یعنی یہ زندہ سانس لیتے یہ شہری ہیں، یہ کوئی ایسے کیڑے مکوڑے نہیں ہیں جن کا آپ نے یہ حال کر دیا ہے کہ وہ وہاں پر کھڑے ہوئے ہیں امداد کے منتظر. یعنی ڈے لائٹ میں وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بچاؤ آ کر، اور آپ کے پاس کوئی ایک رسی لے کر آپ آئیں، یعنی آدھے 1 گھنٹے بعد آئے ایک رسی لے کر. یہ جو انکروچمنٹس ہو رہے ہیں ابھی، ان کا سارا جو ہوٹلز ریسٹورنٹس کو گرایا جا رہا ہے، کیا از دس دا سولوشن؟ یہاں انویسٹمنٹ ہو رہی ہے ساری. ان کے پاس سامان ہونا چاہیے تھا یہ، یا وہاں کی حکومت کے پاس کوئی انتظام ہونا چاہیے تھا ریسکیو؟ کیا یہ نمبر جو دیے کس لیے ہیں؟ یہ آپ کو پتہ نہیں ہے. ٹورسٹ کی یہ ایک جگہ ہے، جب بھی ٹورزم کی کوئی جگہ ہوتی ہے تو وہاں سب سے پہلے سیفٹی کا خیال کیا جاتا ہے. اچھا ایک میں بات کہنا چاہوں گی، میں سوچ رہی تھی کہ یار کچھ سستا سا طریقہ کیا ہو سکتا ہے، کیونکہ ایسے علاقوں میں تو ایسے حادثہ ہی پہلی دفعہ نہیں ہوتا رہتا ہے. اچانک جی ہم نے سنا ہے ریل آ گر گیا، اچانک ہم نے سنا ہے کہ جی لینڈ سلائڈنگ ہو گئی. بہت سے واقعات. میں ایک چیز سوچی تھی کہ ان علاقوں میں ایک کام تو ہو سکتا ہے، اور وہ یہ کہ جہاں سے یہ پانی کا بہاؤ ہو، جہاں دریا کے آس پاس آپ لگائیں لاؤڈ سپیکر ٹائپ ہوٹر نہیں ہوتے. جب یہ شروع ہو سلسلہ تو ایک جگہ سے سائرن بجنا شروع ہو تو جہاں بھی لوگ ہوں وہ الرٹ ہو جائیں. پورے سوات میں ہر جگہ جہاں یہ دریا یا ایسی کوئی تھریٹ ہے، آپ کیوں نہیں ایسے سائرنز لگا سکتے؟ وہ تو کر سکتے ہیں نا، ایک بٹن اس کو پریس کر دیا، کچھ کر دیا، ایک بندے کو وہاں کھڑا کرو تاکہ پورا شہر پوری جگہ الرٹ ہو جائے کہ جی سیلاب آ رہا ہے. میں سوچ رہی تھی امیجن اگر وہاں سائرن بج رہے ہوتے تو آپ کے پاس کتنے 3 منٹ 4 منٹ کچھ وقت ہوتا وہاں سے نکلنے کا.
یہ بھی نہیں کر سکتے. اگر ول ہو تو سب کچھ کیا جا سکتا ہے, اگر ول نہ ہو کہ انسانی جان کی کوئی ویلیو نہ ہو تو پھر اسی طریقے سے ہوتا ہے جو ہوا ہے. آج ملتا ہے ٹیکنالوجی کتنی, ڈرون کتنا سستے ملتے ہیں آپ مجھے بتائیں. آپ کے پاس اگر ڈرون بھی ہو آپ لائف جیکٹ تھرو کر سکتے ہیں ان لوگوں کو. میں کہتی ہوں سب سے آپ کے پاس انفلیٹڈ آپ سائرن چلائیں, سائرن ہوتے ہیں نا ایسی جگہوں پہ سب الرٹ ہو جائیں, کسی کا بچہ کوئی بھی شخص وہاں ہو سکتا ہے کام کے لیے یا ویسے بھی, یہ سائرن نہیں بجا سکتے تھے آپ لوگ, کوئی ہوٹرز نے آپ کے پاس کچھ نہیں, ایسا لاؤڈ سپیکر لگے ہوئے ہوتے ہیں, یہ جو نہیں لگا سکتے تھے ریسکیو کے. اچھا بہت سی چیزیں ذہن میں آتی رہتی ہیں نا, آپشن ذہن میں آتے ہیں کیونکہ انسانی جان کا معاملہ ہے. یہ جو ریسکیو کے ہیلی کاپٹرز ہوتے ہیں اکثر ان علاقوں میں, اپ کنٹری سائڈ میں ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں تو خاص طور پر ضرورت ہوتی ہے کیونکہ ایکسٹریم ویدر ہو جاتا ہے یہاں, سردی میں بھی ایکسٹریم ہو جاتا ہے اور گرمی میں بھی جب مونسون ہوتا ہے, بارشیں ہوتی ہیں, سیلابی صورتحال ہوتی ہے, تو یہاں بھی ایکسٹریم ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اچانک یہ کچھ ہے, تو ریسکیو کے کچھ ہیلی کاپٹرز بھی ہوتے ہیں, کوئی ٹیمز ہوتی ہے ریسکیو کی, ٹورزم بند کر دیجیے, کی کوئی ٹیمز ہوتی ہیں. آپ کہیں نہ آؤ جی, تو یا اس پہ ایک بورڈ لگا دیں گے جی آپ اپنی ذمہ داری پہ آئیں, آپ کی جانیں ہماری ذمہ داری نہیں ہے, نہ ہم آپ کو ریسکیو کریں گے. ویسے بہت افسوسناک ہے, بہت افسوسناک ہے, بڑی نااہلی آئی ہے. ایک ہوتا ہے واقعی حادثہ, اچانک چیزیں آپ کو سمجھ آتی ہیں کہ یار کوئی کچھ نہیں کر سکتا تھا, یہاں بہت کچھ ہو سکتا تھا. بالکل, اور کوئی جواب دے نہیں ہے. یعنی ان سے آپ بات کر کے یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ تھوڑا سا دلجوئی ان کی کر لیں, ان کے دکھ میں شریک ہو جائیں آپ. ان کو ٹھیک ہے پیسے نہیں چاہیے, لیکن آپ تو اپنے تئیں ایز اے اسٹیٹ, ایز اے گورنمنٹ آپ محافظ ہیں لوگوں کی. ایک شخص تک کی اگر جان چلی جاتی ہے ناحق یا پھر آپ کی نااہلی کی وجہ سے, یہ آپ کے سر پر ہے, کیونکہ آپ ان کا مینڈیٹ لے کر آئے نا, آپ یہ کلیم کر کے آئے کہ ہم آپ کے جان و مال کا تحفظ کریں گے, اس لیے ہم پارلیمنٹ میں موجود ہیں. تو آپ اس لیے پارلیمنٹ میں موجود ہے کہ آپ کی انتظامیہ نہیں ہے, گراس روٹ لیول پر آپ کا کوئی انفراسٹرکچر نہیں ہے کہ اگر کوئی پھنس جائے کہیں تو اس کی جان ہی جانی ہے بس, اس کے پیارے کو دیکھ یہ وہاں کے لوکلز کو یہ سوچنا پڑے گا کہ سب سے زیادہ ان کو اب نقصان ہوگا جب لوگ جائیں گے. دنیا میں آپ کا کیا پرسیپشن جا رہا ہے, آپ ٹورزم کو فروغ دے رہے ہیں, دنیا میں یہ پرسیپشن جا رہا ہے آپ کا کہ 1.5 گھنٹے سے 10 12 15 لوگ امداد کے منتظر ہیں, چیخو پکار کر رہے ہیں, ان کو کوئی بچانے والا نہیں. وہ کیوں آئیں گے آپ کے پاس, وہ اپنی جان پہ کھیل کے آئیں گے آپ کے پاس؟ یہ عجیب سی بات ہے. ایک بریک لیتے ہیں. یہاں کے لوگ نہیں آئیں گے, یہاں کے لوگ نہیں آئیں گے, اور یہ وہاں کے سوات کے لوکلز کو اب سوچنا پڑے گا. آپ بھی ذمہ داری لیں, جن کو ووٹ دے رہے ہیں ان سے کام کروائیں, اور خود بھی اپنا کوئی بیک اپ رکھیں آپ کی, کیونکہ ذرائع معاش اس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. اگر میرا ایریا ہے, میرا کوئی فیکٹری وغیرہ ہے, اس کی سیفٹی کی ذمہ داری میری بھی ہے. آپ کو بھی خیال کرنا چاہیے کہ کوئی شخص اگر کسی کے نقصان ہوتا ہے, یہ ٹورسٹ آتے ہیں, ہمارا گھر ان سے چلتا ہے, ان کی سیکیورٹی سیفٹی کے لیے خود بھی تو کچھ کرو. بس اسٹیٹمنٹس ہیں, صرف اسٹیٹمنٹس ہیں. یعنی مجھے ووٹ دے دو, بہت لوگ ذمہ ووٹ دار دے کے مجھے الیکٹ کر دو, مجھے پارلیمنٹ میں بھیج دو تاکہ میرے پروٹوکولز ہوں, اور میں اپنے پولیٹیکل جو میرے عزائم ہیں, صرف کرسی کے لیے, پاور کے لیے میں مینیورنگ کروں, ایکسپلائٹ کروں لوگوں کو, ان کے جذبات کو ابھاروں, ان کو سڑکوں پر لے کر آؤں, لیکن ان کے تحفظ کے لیے جب بات آئے گی تو پھر میرے پاس کچھ نہیں ہے جی. بالکل میرے پاس ریسورسز نہیں ہے بھائی, اپنی مدد آپ کے تحت کر لو, آنا ہے تو آؤ, نہیں آنا تو نہیں آؤ, اتنا اگر جان کا خطرہ ہے تو مت آؤ, گھر میں بیٹھے رہو. اور انصاف یہی ہے کہ سزائیں ہونی چاہیے, جو لوگ انوالو تھے, جو کچھ کر سکتے تھے, جو ذمہ دار ہیں, سزائیں ہونی چاہیے. اب بس کتنا بہت ہو گیا, یہ صرف ٹراما ہے, سسپینڈ کر کے گھر بٹھا دیا, یہ کر دیا. محمد شہباز بھائی جو ہمارے ساتھ ہیں, ان کی کتنا بڑا ٹراما ان کے لیے, یہ میں کہتی ہوں قتل ہوا ہے, بالکل ایسے انسانیت کا قتل ہوا ہے, بچوں کا قتل ہوا ہے, پکڑے سزائیں دیں, ایسے نہیں, ورنہ یہ ہوتا رہے گا. ایک بریک لینا ہم نے, بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. گڈ مارننگ ایوری ون. رائز اینڈ شائن میں اب ہم بات کرتے ہیں ایک اور ڈکیتی, اور بہت ہی عجیب نوعیت کی, اور مطلب میں حیران ہوں کہ ایک آپ مطلب نون پرسنالٹی, یہ فرسٹ ٹائم ایسے ہوا, ورنہ میں پتہ ہی نہیں ہوتا ہے ڈاکو کون ہے, ڈکیتی کس نے کی ہے, لیکن اس میں ٹک ٹاکرز ہیں اور ایک ماڈل بھی ہے, اور 13 کروڑ کی, ایک نہ دو, 13 کروڑ, یعنی کل 5 کا فگر تھا, پروگریس ہوئی ہے 13 کروڑ کی انہوں نے ڈکیتی. 13 کروڑ گھر میں آپ رکھیں گے بھی کہاں اور کیوں رکھیں گے, یہ تو ایک الگ سوال ہے. لیکن اس ڈکیتی پہ آئیں تو اس میں ماڈل بھی ملوث ہیں, اس میں ٹک ٹاکرز بھی ہیں, اور وہ FIA کے جو ہے اسٹاف بن کے گئے ہیں وہاں, ایک پورا ڈراما کریٹ کر کے. مجھے تو لگ رہا ہے انسپائرڈ ہیں کوئی دی اٹیلین جاب یا منی ہائسٹ سے, کہ انہوں نے کہا ہم بھی ایک ایڈونچر کرتے ہیں. کیا بھائی, اچھا, اور جو انہوں نے یونیفارم پہنی ہے, FIA کا مونوگرام بھی اس پہ چسپاں تھا. اچھا, یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ اس طرح کی یونیفارم یہ کہاں اویلیبل ہے. یہ بنوائی گئی ہوں گی, اویلیبل تو ہے ہی نہیں. ایون آپ یقین کرو ڈراماز وغیرہ کی شوٹ ہوتی ہے نا, بہت سارے کاسٹیومز آپ رینٹ پہ لے سکتے ہیں,
पुलिस का ऐसे आपको आसानी से नहीं मिलता, ऐसे ऑफिशियल्स का आपको बिल्कुल यूनिफॉर्म नहीं मिलता, तो उसकी उस जैसे कुछ बनाने की ना कोशिश की जाती है। ये कहाँ से इनको अच्छा जी, मिल गया? PCHS में ये हुई है, मोहम्मद सालिक नाम है इनका, ये ताजर हैं और इनके अपने शोरूम्स भी हैं। PCHS ब्लॉक 2 में गाड़ियों के शोरूम हैं। इनके घर हुआ ये कि ये खड़े हुए थे, बताया ये जा रहा है कि बाहर खड़े हुए थे, तो ये टिकटॉकर समेत 3-4 इसमें लोग मुलव्विस थे और ये FIA की वर्दी पहनकर वहां पर पहुंचे और ऐसे जैसे कि FIA का रेड लगने जा रहा है। अब पता नहीं महले उस वक्त हालात व वाक़यात क्या बने कि ज़बरदस्ती वो अंदर घर में लेके गए इनको और फिर यरगमाल यकीनी तौर पर बनाया होगा। तो इसमें 13 करोड़ की डकैती, इसमें 20 कीमती घड़ियां मौजूद हैं, एक स्मार्ट वॉच भी है, 25 परफ्यूम्स भी हैं, 2 लैपटॉप्स भी हैं, दीगर कीमती सामान भी है, 9 मोबाइल फोन्स हैं और बहुत सारी चीजें हैं। 13 करोड़ रुपए ये बनते हैं, आईफोन्स वगैरह भी इसमें हैं। और बहन भाई हैं, बहन भाई समेत 4 टिकटॉकर्स, जरा इनको भी दिखाए जाए इनकी शक्लें, वैसे तो इनके अकाउंट्स हैं ही। इट इज सो जी स्ट्रेंज। अच्छा, पुलिस का ये बताना है कि 4 मुलजिमान में से 3 गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जिनमें 2 खवातीन, युसरा नाम है, निमरा और उनका भाई शहरियार शामिल है, जबकि एक और शरीक मुलजिम शहरोज की तलाश जारी है। तो 3 है ये, 2 खवातीन है युसरा और निमरा और एक उनका भाई है शहरियार, इनको तो गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन ये ड्रामाई अंदाज में डकैती की, अब इनके सारे पिक्चर्स हम नहीं दिखा रहे हैं, पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, इनसे तहकीकात हो रही है कि कैसे इन्होंने किया। पहले रेकी, यकीनन नादिया पहले रेकी की होगी, पहले देखा होगा कि कौन है। पता होगा कि इस घर में मार्क कर लेते हैं ना ये नौकरों से, या तो मिले हैं या किसी फ्रेंड सर्कल में या ऑफिस के सर्कल में, कि जी इनके पास इतना कैश 13 करोड़ घर में इन साहब के पास है, बाकी भी चीजें हैं, फिर प्लान अच्छा, क्योंकि टिकटॉकर थे, सोशल मीडिया, तो फिर वो एक इंटीमेसी भी दिखाई होगी मुझे लगता है। यानी अगर मुमकिनात में से ये है कि ये जो ताजिर हैं सालिक साहब, इनसे शायद इंटीमेसी भी थोड़ी सी दिखा दी हो, थोड़ा टाइम लगाया हो इन पे कि दोस्ती का माहौल थोड़ा बने, शोरूम्स पे आना जाना हुआ होगा, देखा होगा। और लेकिन ये जो खबर, ये बात है ना, देखें कि घर में कैश है, ये आप किसी दोस्त वगैरह या किसी से मिलने जुलने वाले से डिस्कस कोई नहीं करता। ये किसको पता था कि जी इनके पास इतना कैश है? ये तो कोई अकाउंटेंट या कोई बहुत करीब के शख्स को ही पता होगा, या घर में रहने वाले किसी नौकर हेल्पर को पता होगा, जिसके थ्रू इनको पता। बगैर इन्फॉर्मर के इस तरह की डकैतियां नहीं होती हैं। बिल्कुल ही आपने सही कहा नादिया कि पहले देखते हैं, पूरी रेकी करते हैं कि कौन कितना, किसके पास पैसा है और घर में कितना माल रखा हुआ है, फिर उसके बाद ये होता है। और आप देखें ना कि 13 करोड़ रुपए एक मानी रखते हैं कि घर के अंदर उन्होंने रखे हुए हैं, तो किसी बैंक अकाउंट में कितने मिडिल क्लास वाले मासूम बंदे को अगर आप जब लूटते हैं ना, तो फिर इतना शदीद रिएक्शन नहीं आता, ना उनकी इतनी जल्दी FIR कटती हैं। मैं और जोहेब जाएंगे, हमारी कोई नहीं, किसी ने काटनी FIR इतनी जल्दी, ना किसी ने इतने सीरियस, और पकड़ना ये तो आप मतलब बहुत ही कम चांस है, हो भी जाता है कभी कभी, लेकिन बड़ा मुश्किल है कि उनकी रिकवरीज हो। आप जब जिसके पास गए हैं आप डकैती करने, जिसके घर में 13 करोड़ होंगे, वो आपको छोड़ेगा? आपको लगता है कि अच्छा 13 करोड़ की वैल्यू है, 13 करोड़ ही हो गया, वैल्यू हो या कैश हो, सब मिला के उसमें जेवरात हो गए, सारी चीजें हो गई, कैश भी हो गया। तो ऐसे जब आप लोगों के घर जाते हैं डकैतियां करने, ये आपको नहीं छोड़ेंगे, ये फिर आप दुनिया में कहीं भी चले जाए ना, ये आपको निकाल ही लेंगे। तो ये तो फिर आपको ख्याल करना चाहिए कि यहाँ आपने बचना नहीं है। अब तीनों पकड़े गए हैं, पुलिस तहकीकात क्या हो रही, हम कोशिश करेंगे अगले शो में आपको इससे मुतालिक अपडेट दें। तो राइज एंड शाइन का वक्त खत्म हो गया है। ये बड़ी रॉबरी, एक इससे पहले हमने वो की थी 5 करोड़ वाली, ये जो ज्यादा अमाउंट है ना, उनकी रिकवरियां ऐसे हो रही हैं, एफिशिएंट हो जाते हैं सब। अच्छा जी, कल आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी, अपना फीडबैक देते रहिए। नादिया और ज़ोहैब को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।